اسلام جو ہے تلوار سے شروع ہوتا ہے تو شلوار پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ چورن جو ہے بکے گا نہیں. ملا کا چورن جو ہے بھلے وہ نئی پیکنگ میں ڈال کے بیچے لیکن یہ بکے گا نہیں. ہے ابھی دنیا سوال کر رہی ہے. اور یہ نیٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت ہے، یہ ہاتھ میں، یہ سب اس کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہ اس نے 1400 سال پرانے گڑے مردے جن کی ہڈیاں گل گئی ہیں نا، جن مجرموں کی، ان کو نکال باہر کیا ہے اس نے. اب یہ جو نئی نسل ہے، چاہے وہ پاکستان کی نسل ہو یا انڈیا کی نسل ہو، وہ سوال پوچھ رہی ہے، جواب دے. پرانی نسل کے پاس جواب دینے کے لیے ہے نہیں. وہ ملا کو پکڑا دیتے ہیں. ملا کبھی سہارا لیتا ہے خواب کا، کبھی وہ جھوٹے اقوال کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس جو انہوں نے کہہ دیا بس بات ختم ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر کسی کو دہشت گرد بنانا ہے نا آپ نے، آتنکوادی، وہ آپ مدرسے میں بھیج دیں اس کو. بڑے بڑے مدرسے ہیں اور یہ انڈیا میں کی پورے جگہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب دہشت گرد تیار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ آتنکوادی تیار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے جج بھی ڈرتے ہیں آپ کے. معافی چاہتا ہوں، میں بات سچ کرتا ہوں. میں آپ کے سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ صحیح نہیں دیا. ان کو معلوم تھا لیکن انہوں نے ایسی فیصلہ لکھا جس سے ان کی بچت ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ مسلمان جو ہے سارے بفر جائیں گے اگر ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. حالانکہ اس نے بات صحیح کی کہ 26 آیتیں جو ہے نا، یہ دیش دروہی ہیں، یا یہ کہ یہ اکساتی ہیں جنگ کے اوپر اور غیر مسلموں کو مارنے پہ اکساتی ہیں. بات وہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن یہ کہ سپریم کورٹ نے بیچ بچاؤ کیا. سپریم کورٹ نے کہا اگر ہم کھلم کھلا اس کا وسیم رضوی کا ساتھ دیں گے تو یہ مسلمان سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہمیں کوئی مطلب سرفراہ میں لڑکا دے. تو انہوں نے اپنی جان بچائی. سپریم کورٹ نے مطلب اپنی عزت بچائی ہے، یہ جان بچائی، کیونکہ 35 کروڑ ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمان. ان سے لڑنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ مسلمانوں مطلب ہندوؤں کے ساتھ وہ گڑبڑ کرے گا، کرسچنوں کو مارے کوٹے گا، یہودیوں کے ساتھ کرے گا، سکھوں کے ساتھ کرے گا. تو مطلب سب کے ساتھ کرے گا وہ، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام یہ قرآن جو ہے حکم دیتا ہے کہ ان کی آگ، ان کی املاک کو آگ لگا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، کوٹو، مارو، لوٹو. مطلب یہ ساری باتیں جو ترغیب دیتا ہے یہ قرآن دیتا ہے. تو قرآن کا جب جو بھی ترجمہ پڑے گا تو وہ اس طرح جائے گا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ محمود غزنوی حج کرنے گیا ہو لیکن لوٹ مار کرنے آتا تھا. وہ ایک گنڈا تھا کہ لوٹ مار کرتا تھا، ڈاکو تھا وہ. اب ڈاکو کو آپ کے دیش پہ اس نے ڈاکو نے چڑھائی کی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ خالی اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ڈاکو. یہ کچھ خوش ہونے والی بات ہے؟ میں اس فائنل نتیجے میں پہنچ گیا کہ یہ تینوں مذاہب آسمانی مذاہب نہیں، یہ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں نہیں، اور یہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں. اگر وہ ہوتا تو وہ ضرور دکھاتا. نمسکار دوستو. پاکستان کے جاہد خان سعودی عرب میں نیوی میں رہے. بے اسلام کی تلاش میں اسلام کے ہر فرقے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، سب جگہ انہوں نے تلاش کی. انہیں ہر جگہ کوری جھوٹ اور بکواس ملی. ان کا ماننا ہے کہ مولوی دھسنگ مارتے ہیں کہ بخاری کی قبر سے بخارا میں آج تک خوشبو آ رہی ہے، جبکہ وہ خود مدینہ میں حضور کی قبر پر گئے تو وہاں پر کوئی بھی خوشبو نہیں آ رہی تھی. پیارے رسول کی پیاری سنتوں کے سارے مولوی اور مفتی دیوانے ہیں، تو یہ مولوی اپنی 6 سال کی بہن یا بیٹی کی شادی 52 سال کے بوڑھے سے کیوں نہیں کرتے؟ 56 دیشوں میں کوئی مولوی اس سنت پر عمل تو کرے، اپنے گھر سے بسم اللہ کرے. انہوں نے قرآن کو پڑھا تو محمد صاحب کو نبوت آنے کی تصدیق یہودی کر رہا ہے. 1,24,000 پیغمبر بتائے گئے ہیں قرآن میں، جبکہ 50 نبی بتائے گئے ہیں. ایک بھی نبی چین، بھارت، جاپان، امریکہ، روس میں کیوں نہیں بھیجا؟ کیول مڈل ایسٹ کے عرب دیشوں میں بھیجے گئے. 18 کروڑ آبادی کے 16 ملک ہیں جن کو ایک 80 لاکھ کی آبادی والا یہودی ملک روزانہ ٹھوکتا ہے. دنیا کے مسلمان دعا مانگتے ہیں، اللہ عطا کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ ہوتا تو 3 آسمانی مذہبوں کی مدد کرتا. کورونا میں تینوں آسمانی مذہبوں کی اللہ نے کوئی مدد نہیں کی. یہ سارے سوال ان کے من میں آئے اور آخر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو سنیے دوستو، جاہد خان کے ساتھ ایکس مسلم ساحل کی چرچا. اچھا، سب سے پہلا سوال زاہد صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچپن سے لے کے اسلام میں رہنے تک کا سفر بتائیں. جی، میں نے آنکھ کھولی 1955 کی میری پیدائش ہے.
میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے آپ کو بریلوی خاندان میں پایا. میرا یہ سارے مطلب باپ دادا جو تھے بریلوی تھے, یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ماننے والے. میں کوئی تقریباً 25 سال کے قریب جو ہے میں اس میں رہا, یعنی پیدائش کے بعد سے اپنے بریلوی اس میں رہا, جھاڑ پھونک میں رہا. میں سلسلہ نقش بندیہ ایک ہے سلسلہ ہوتے ہیں نا, اس میں جوائن کر لیا تھا میں نے. ہاتھ پہ ایک پیر صاحب کے میں بیعت کر لیا تھا میں نے. اور میں وہی پیری مریدی تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک اس لائن میں رہا میں. پھر میں وہاں سے میرے بہت سے سوالات میرے دماغ میں جو اٹھتے تھے وہ میں پیر صاحب سے پوچھتا تھا. پیر صاحب کچھ کے جواب دے دیتے تھے اور کچھ کے جواب وہ نہیں دے پاتے تھے. تو میں نے پھر ان کو وہاں سے مطلب میں چھوڑ دیا, میں نے خیر بات کہہ دیا ان کو. پھر اس کے بعد مجھے چانس ملا, میں چلا گیا سعودی عرب نوکری کے سلسلے میں. تو وہاں پر میں تقریباً 40 سال میں نے لگائے سعودی نیوی میں رہا وہاں پر جدہ میں. اور وہاں پر جدہ میں بھی ان کا نیٹ ورک ہے. جی ہاں, سعودی نیوی میں تھا. یار زبردست زاہد صاحب, زبردست. جی کنٹینیو تو کریے. میں پھر وہاں پر جی میں رات سب سے پہلے مجھے جماعت اسلامی والے وہاں مل گئے, پاکستانی تھے. ان کا بہت بڑا حلقہ ہے اور جدہ پوری جدہ میں 52 جگہ پہ یہ ہفتہ واری جو ہے نا درس ہوتے ہیں, ان کے درس قرآن جماعت والوں کے. تو ان میں سے مجھے دعوت دی انہوں نے, میں نے ان کو جوائن کر لیا اور تقریباً 5 سال تک میں ان کے ساتھ چلتا رہا. مطلب درس قرآن اٹینڈ کرنا, کشمیر کے نام پہ چندہ دینا, اور مودودی صاحب کی کتابیں لے کے جانا گھر پہ, کتاب سے خریدنا. کیسٹیں تھی اس زمانے میں, کیسٹ چلتی تھی, تو وہ مطلب یعنی اسلام کو پھیلانا یا دوسروں کو بتانا, اس طرح سے میں کرتا رہا تھا. لیکن یہ کہ پھر جب وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا. بے نظیر کا دور تھا اور مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا. تو اس میں مطلب قاضی حسین احمد جو تھے وہ تھے امیر جماعت اسلامی. تو وہ ایک دن میں نے اخبار میں فوٹو دیکھی ان کی کہ وہ غنوہ بھٹو کے کراچی میں غنوہ بھٹو کے گھر پہ گئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے کہ بھئی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. غنوہ بھٹو جو ہے ایک بے پردہ خاتون تھی اور اس کا تعلق فلسطین سے تھا. تو بہرحال یہ کہ میں نے پھر اپنے امیر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ ہمیں تو آپ سورہ نور کی آیتیں سناتے ہیں, پردے کے احکامات بتاتے ہیں, آپ کے قرآن نے یہ کہا, قرآن نے وہ کہا, لیکن میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک شیطان تھا, وہ کیا شیطان کو باہر کھڑا کر کے گئے تھے کیا؟ وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے تھے؟ 6 آدمیوں کی ٹیم وہ لے گئے اور 6 آدمیوں کی ٹیم میں کوئی بھی عورت نہیں. میں نے کہا طریقہ تو اسلامی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاضی حسین احمد اپنی بیوی کو لے جاتے اور اس سے کہتے کہ غنوہ بھٹو تو پردہ کر, تو یہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تو بیوی سے کہتے کہ وہ اپنے میرے جذبات جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں ان کے مطلب غنوہ بھٹو تک. یہ طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ 6 آدمیوں کو لے کے گئے اور 6 آدمی اس کو تاڑتے رہے غنوہ بھٹو کو, جب بھی بات چیت کی تو 6 کے 6 اس کے شیطان ساتھ میں تھے. تو میں نے کہا یہ کیسا اسلام ہے یار, ہمیں تو آپ بتاتے ہو اسلام ہے لیکن خود پہ عمل نہیں کرتے ہو. میں نے کہا بریلوی میں تھا, بریلویت میں تو وہاں پر پیر کے اوپر جو ہے شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا, اور یہاں پر جماعت اسلامی میں آیا تو یہاں پر امیر کے اوپر امیر جو ہے شریعت سے مبرہ ہے. میں نے کہا اس طرح کا اسلام مجھے پسند نہیں ہے. تو پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ مطلب قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں کہ سارے بیٹا بیٹی جتنے بھی ہیں نا سب امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ لاہور سے فلائٹ جاتی تھی امریکہ, تو وہاں پر یہ بیٹھا کے آتے تھے صبح کے ٹائم امریکہ کے جہاز میں اپنے بیٹا بیٹی کو, اور شام کو آ کے لاہور شہر میں جھنڈا جلاتے تھے امریکہ کا, اور جارج بش کا پتلا بھی جلاتے تھے. تو وہ بھی میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا یہ کیا دو رنگی کیا ہے, منافقت ہے یہ. تو صبح آپ اپنے بیٹا بیٹی کو جہاز میں وہاں بٹھا کے آ رہے ہیں امریکہ جانے والے میں, اور شام کو آ کے لاہور شہر میں اسی شہر میں آپ جو ہے اس کے خلاف وہ جلوس نکال پا رہے ہیں, اس کے خلاف آپ مطلب جھنڈے جلا رہے ہیں اس کے امریکہ کے, یا اس کے پتلے جلا رہے ہیں جارج بش کے. میں نے کہا یہ تو منافقت ہوئی. تو وہ کہنے ہمارے جو امیر صاحب تھے جدہ میں, وہ کہنے جی وہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے آپ چین تک جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ٹیکنالوجی خالی امریکہ کے پاس تو نہیں ہے نا, جاپان کے پاس بھی ہے, فرانس کے پاس بھی ہے, چائنا کے پاس بھی ہے, روس کے پاس بھی ہے, آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کوئی مطمئن جواب دے نہیں سکے. میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈگری کی جو ہے اہمیت کچھ اور ہے, اور دوسرے ملکوں کی ڈگری کی اہمیت کچھ اور ہے.
تو آپ اس لیے امریکہ کو آپ نے انتخاب کیا، لیکن اگر انتخاب کیا تو پھر آپ یہ باتیں نہ کریں کہ شہر میں آ کے آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کو اکسا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اور اپنے بیٹا بیٹی کو وہاں بھیج رہے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. میں نے یہ تو دورنگی ہو گئی، منافقت ہو گئی. تو بہرحال وہ پھر میں نے جماعت اسلامی کی جان چھڑائی. میں مطلب دوسری میں تلاش میں تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا اصل اسلام تک میں پہنچ جاؤں، جی اسلام کی تلاش میں تھا. تو پھر میں نے تحریک منہاج القرآن کو جوائن کر لیا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک منہاج ہاں القرآن، ہاں وہاں پر ہاں جوائن کیا. جی جی. تو وہاں پر میں رہا، پھر چھٹی بھی آیا کراچی میں ان کے مرکز جو ان کا بڑا تھا یا دفتر، وہاں گیا، وہاں سے کیسٹیں ان کی کتابیں وغیرہ خریدی. بہت میں ان کا عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا. لیکن یہ کہ ان کو دیکھا میں نے کہ وہ مطلب عمل نہیں کرتے، خالی گپے گپے مارنا اور جھوٹی حدیث کا سہارا لینا، جھوٹے خوابوں کا سہارا لینا. تو وہ مطلب یہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ بھی مجھے پسند نہیں آئے. اور پھر میں نے ان کو دیکھا کئی جھوٹی حدیث انہوں نے جیسے زمین پہ حرام کر دیا اللہ نے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ سب ایسے پھینکو آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، چھوڑو آدمی ہے. تو میں نے پھر ان سے مطلب ان کو آخری سلام کیا. اس کے بعد مجھے وہ حیدرآباد دکن والا جو آدمی مجھے ملا تھا دوست، وہ مجھے لے گیا، وہ تھا اہل حدیث. ہاں ہاں تو مجھے وہ اہل حدیث کی طرف لے گیا، اس کے دعوت میں اہل حدیث بن گیا. میں 3 سال تک اہل حدیث رہا ہوں جدہ میں. اور وہی کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، پائچے اوپر، اور جیسے ان کی وہ ہوتی ہے اہل حدیث والوں کی لمبی داڑھی. پیر پھیلا داڑھی کے آپ پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا کے جی پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا ہاں، کے پڑھتے تھے؟ پیر پھیلا کے نماز پڑھنا، آمین زور سے کہنا. جو ان کے مطلب ان کا جو ہے، اچھا وہاں پر سعودی عرب میں ان کو سلفی کہا جاتا ہے، جی سلفی. بالکل. اور یہ ہاں انڈیا پاکستان میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. بہرحال تو وہ کہنے لگے ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، خالی ایک ہی امام کو مانتے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کہے گا کہ ہمارے امام تو محمد ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمارے امام تو بخاری ہیں. تو میں نے کہا او یار یہ کیا مطلب؟ کہنے نہیں ہمارے امام جو ہے بخاری ہیں، بخاری شریف جو ہے انہی کی کتاب ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے سعودی حکومت نے اس کتاب کو مطلب جاری ساری کیا یا یہ اس کتاب کو منظور کیا ہوا، اور یہاں پر سب لوگ جو ہیں سلفی ہیں. اصل اسلام جو ہے انہی کے پاس ہے، سعودیوں کے پاس. اور سعودی حکومت اس وقت جو ہے نا وہ سلفی ہے، سلفیوں کی یعنی امام بخاری کی. اچھا پھر میں نے دیکھا ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، وہاں پر سعودی عرب میں ہر وقت جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرتے رہتے تھے بخاری شریف کی. یعنی سرکاری مذہب جو ہے نا وہ سعودی عرب کا وہ بخاری اینڈ کمپنی والا ہے. جی تو میں ان کو بخاری اینڈ کمپنی بولتا ہوں پیار میں. تو یہ کہ اس کی حدیثیں جو عربی میں انگلش میں بتاتے رہتے تھے. تو خیر میں چلتا رہا 3 سال تک. اب ایک دن میں نے ایسے میں نے کہا اپنے جو سینٹر ان کا تھا مرکز، وہاں سے میں نے کہا یار یہ جو محترم تھے ان کے، میں نے کہا بھائی یہ کتاب میں لے آنا چاہتا ہوں بخاری شریف. میں چاہتا ہوں گھر پہ جب میرے پاس فالتو ٹائم ہوگا تو میں اس کی اسٹڈی کروں گا. انہوں نے کہا لے جائیں کوئی بات نہیں. تو میں ان کو سے کتاب لے کے آ گیا گھر پہ. کتاب وہ چھپی ہوئی تھی اردو بازار لاہور کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں یہ دیباچہ ہے ہوتا ہے کتاب کے ہر ایک میں نا انٹروڈکشن تھوڑا سا. تو وہ جی دیباچے میں نے پڑھا تو میں نے وہاں عجیب عجیب باتیں لکھی امام صاحب کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو یہ لکھی ہوئی کہ امام صاحب لڑکپن میں جو ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. ہاں ہاں تو صحیح. مطلب وہ تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خواب میں نظر آئے ان کی ماں کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کے بچے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں. تو میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا، میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آئی اسپیشلسٹ تھے یا کیا تھا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کو خود خواب میں آنا چاہیے تھا. اللہ کو خواب میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جو آنکھیں لوٹانے والا کام ہے، بینائی لوٹانے والا کام، وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کر سکتے نا. لیکن ابراہیم علیہ بالکل. السلام خواب میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا خود آتے. تو خیر یہ بھی ایک سوال تھا. اس کے بعد پھر آگے چلا، میں دیکھا تو وہ مطلب ہاں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اپنے یہ جو ہے غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے. تو میرے ذہن میں بڑی تھوڑی سی نفرت سی پیدا ہوئی بخاری بابا کے خلاف نا. میں نے کہا غلاموں کی تجارت کرنا، انسانوں کو بیچنا، جس کو آج کل ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے. اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو.
تو میں نے کہا یہ غلام, اچھا مزے کی بات اس میں لکھا ہوا کہ اس زمانے میں ان کو 500 درہم کی آمدنی ہو جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں 500 درہم کتنے ہوں گے, آج کل کے کتنے پیسے بنیں گے, یعنی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے تھے یہ غلاموں کو, انسانوں کو بیچ کے. بخاری صاحب ساتھ میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں, مزے کی بات دیکھیں کہ وہ ان کے اعمال ایسے ہیں. اچھا پھر ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی, بخاری بابا نے ساری عمر شادی نہیں کی. وہ ان کے یہاں ایک لونڈیا تھی, اس لونڈیا سے وہ کام چلاتے رہے گھر کے اندر. اچھا کام ہوتا رہا لیکن شادی نہیں بھی, لیکن کام ہوتا رہا. ہاں کام ہوتا رہا. وہی تو میں حیران تھا کہ ایک آدمی ہے اتنا, مطلب وہ کرنا ہے جبکہ وہ رسول کی وہ لکھ رہا ہے, احادیث لکھ رہا ہے, ان کا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا, لحاف کے قصے, سفارت کاری, جنگ کیسے کرتے تھے وہ, یہ معاملات کے وفود سے کیسے ملتے تھے, یہ ساری باتیں تو کور کر رہا ہے. لیکن جب وہ معلوم ہے کہ جس کی میں کتاب لکھ رہا ہوں اس نے تو 11-12 بیویاں اس کی تھیں, تو میں کم از کم ایک ہی پکڑ لوں. لیکن انہوں نے اس کی زحمت ہی نہیں کی بخاری صاحب نے, وہ خاتمہ سے کام چلاتے رہے بیوی کا. تو خیر وہ اچھا ایک جگہ پھر لکھا ہوا کہ وہ بخاری صاحب کے اللہ نے ایسی آزمائش کی کہ ایک بار ان کو کپڑے بیچنے پڑ گئے اپنے. تو میں نے کہا یار اتنی سخت آزمائش تو کسی نبی کی بھی نہیں کی اللہ نے, یہ تو خالی امام تھے, ان کی اتنی زبردست آزمائش کر لی کہ کپڑے اتروا لیے اللہ نے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پھر لوگوں سے سوال کیا وہاں پر, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ امام صاحب نے کپڑے جو بیچے تھے وہ تو بازار میں جا کے بیچے ہوں گے نا, تو کپڑے بیچنے کے بعد یہ گھر تک کیسے گئے, ننگے گئے کیا ہوا, یہ ساتھ میں لائے تھے کوئی بڑے بڑے پتے درخت ہو گئے, کیا مسئلہ تھا. تو خیر وہ وہاں پر آ کے چپ. میں نے کہا یار عجیب بیوقوف بناتے ہیں ساتھ میں. اچھا ادھر تو ان کو امیر بتا رہے ہیں ایک طرف تو کہ 500 درہم کی ماہانہ آمدنی ہے, دوسری طرف اتنے غریب بتا دیا کہ وہ کپڑے اتارنے پڑ گئے ان کو امام صاحب کو. تو میں نے خوب مذاق اڑایا ان کا, اور میں نے کہا کہ یہ سب بیوقوف بنائے, جھوٹے واقعات, جھوٹی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اچھا پھر لکھا ہوا ہے کہ اس سے بخاری صاحب کی کتاب سے نا بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں, مطلب بہت. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو میں نے انڈیا میں بھی دیکھی, RSS سے غنڈے جو ہے کانپتے ہیں ان کی کتاب کو دیکھ. مسلمان نکلتا ہے گھر سے باہر, جہاں بھی بلوا ہوتا ہے وہ بخاری شریف کو ہاتھ میں لے کے نکل کے RSS غنڈوں کو جو دکھا دیتا ہے, وہ غنڈے بھاگ جاتے ہیں ڈنڈے سمیت. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ بخاری صاحب جو تھے نا, یہ حاکم وقت سے پیسہ کھاتے تھے, حاکم وقت سے پیسے کھا کے اس کے حدیثیں تیار کرتے تھے اس کے حق میں. تو یہ مطلب تاکہ مسلمان جو امہ ہے یا مسلمان جو عوام ہے وہ اٹھے نہیں حاکم کے خلاف نا, حاکم کو کچھ نہیں پوچھے, تو اس کے حق میں یہ اس کے فیور میں پیسے لے کے اس کو حق. ایک بار ان کا اختلاف ہو گیا حاکم وقت سے, بخارا کے حاکم سے, تو اس نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا, وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اب یہ لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ ان کی قبر سے ابھی تک خوشبو آئی, ان کی جو جہاں قبر ہے بخارا میں, وہاں کی مٹی سے ابھی تک خوشبو آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی دفعہ مدینے گیا ہوں, مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں, 37 سال میں 40 سال میں, مطلب یہ کہ میں, لیکن وہاں پر تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی آج تک. وہاں پر جو لوبان جل رہا ہے یا بخور جو لگاتے ہیں سعودی یا عطر لگاتے ہیں, تو اس کی خوشبو جو وہ ضرور آتی ہے. باقی وہ قبر کی مٹی سے تو کوئی نہیں آ رہی. لیکن بخاری صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہو گئے کہ نبی سے بھی زیادہ ہو گئے کہ ان کی مٹی سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے. سب جھوٹے واقعات, خالی اس کو مسلمانوں کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یا یہ انڈر پریشر لینے کے لیے انہوں نے لکھے ہوئے اپنی کتاب میں. تو بہرحال میں وہ کتاب میں نے واپس کر دیا. حدیث تو میں نے پڑھی نہیں, لیکن دیواچے سے واپس کر دی کہ وہ محترم کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا یار سارے جھوٹے واقعات, میرا اس کو یقین نہیں کرتا دل میرا, میں دل نہیں مان سکتا یہ سارے واقعات. 3 سال میں رہا, اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ سب سے بڑے جو ان سارے مسلک جتنے بھی ہیں مسلمانوں کو, اس میں سب سے زیادہ حرامی جو ہے نا, یا بدمعاش ہے, یا یہ کہ جھوٹے جو ہے وہ یہ اہل حدیث والے ہیں. انہوں نے ایسی جھوٹی احادیث لکھی ہوئی ہیں بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کیا ہے, اتنی بری طرح ڈیمیج کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی, ہوش نہیں آ رہا, اور وہ ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کتاب کو. اور ملا یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہے نا وہ صحیح بخاری ہے. حالانکہ آپ خود بھی عقل سے سوچ سکتے ہیں, یہ 6 سال کی جو وہ ہے نکاح حضرت عائشہ تھے, ہاں یہ بخاری صاحب کی حدیث ہے, یہ بخاری صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے میرج میں یہ مطلب
بچوں کی جو میرج ہے نا، اس میں اب کوئی ملک الاؤ نہیں کر رہا ہے. مزے کی بات یہ 56 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ایک ملک نہیں ہے جو اس کو فالو کر رہا ہو. پاکستان میں خود 18 سال مقرر ہے حد. سعودی عرب نے بھی 18 سال مقرر کی ہوئی حد کہ اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی. اب اگر یہ پیارے رسول کی پیاری سنتوں کے اتنے شیدائی ہیں تو یہ کیوں نہیں حکومت کی مطلب وہ جلوس نکالتی کہ بھائی ہمیں یہ منظور نہیں ہے 18 سال والی شرط. یا اللہ کے رسول نے 6 سال میں کی ہے، آپ بھی 6 سال میں کر دو. 9 سال میں رخصتی کی، 9 سال میں ہم بھی رخصت دیں گے. اور مزے کی بات یہ آج تک کوئی ملا نہیں آیا جس نے اپنی 6 سالہ بیٹی کی شادی کی ہو 52 سالہ بوڑھے سے. ملا جو کہتا ہے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتوں کا شیدائی ہوں میں اور میں بڑا مانتا ہوں پیارے رسول کی پیاری سنتوں کو، تو بھائی کہ بسم اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے گھر سے بسم اللہ کرو نا. اپنی بیٹی یا اپنی چھوٹی بہن جو ہے اس کو 6 سال کی جو ہو اس کی شادی کر دو 53 54 سال سے 52 سال کے بڈھے سے. چلو کوئی بات نہیں، ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی میں شیدائی اور رسول کی خاطر آپ جان بھی دینے کو تیار ہو. تو آپ بیٹی نہیں دیں گے، جان دے دیں گے لیکن بیٹی نہیں دیں گے. یہ عجیب بات ہے. تو وہ مطلب اس طرح سے چلتے رہا. تو میں 3 سال اس میں رہا. اس کے بعد پھر میں نے مطلب کیونکہ میں تو اسلام کی تلاش میں تھا نا، جب پاکستان سے میں یہاں پر تھا یہاں پر میں نے دیکھا بہت فرقے جو ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں. وہ لاؤڈ اسپیکر پہ وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے، اس کو کافر قرار دے رہا ہے. مسجد قریب قریب ہیں، سب ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں. کبھی اس مسجد میں نماز پڑھ لی تو وہ کہہ رہا ہے وہ والا کافر ہے، اس میں وہاں پڑھی تو وہاں کا امام کہہ رہا ہے نہیں وہ کافر ہے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ تو چلے اسلام میں اصل میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے؟ یہ سارے بہروپیے تھے. تو میں اس کی تلاش میں لگ گیا اور اسی دوران میں مجھے چانس مل گیا سعودی عرب جانے کا. تو میں وہاں بھی تلاش کرتا رہا. اسلام سارے فرقے میں نے چیک کر لیے سوائے شیعوں کے. تو سنیوں کو میں نے سارے فرقے چیک کر لیے لیکن کہیں بھی مجھے اسلام نہیں ملا. پھر تلاش کرتا رہا ڈھونڈتا رہا. تو پھر ایک صاحب نے کہا، بلکہ صاحب نے کیا کہا اسی دوران میں یہ یاد ہو چکا تھا موبائل جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب ایک صاحب نے مجھے پھر مشورہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اصل اسلام اگر آپ کو چاہیے نا، اگر آپ کسی گورے کو مسلمان کرو گے کسی ہندو کو کرو گے تو آپ اس سے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے کہو گے؟ میں نے کہا میں اس کو کتاب یہ کلام الہی یعنی قرآن دوں گا اس کو. میں یہی کہوں گا پڑھنے کے لیے. تو کہہ رہے بس ٹھیک ہے تو آپ بھی قرآن میں تلاش کریں، قرآن میں مل جائے گا آپ کو. مطلب اسلام اصل اسلام قرآن میں ملے گا، ان کو فرقوں کو چھوڑ دیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں پھر بیچ میں کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے مطلب دھیرے دھیرے میں ہٹ رہا تھا اسلام سے. اسی دوران میں نے ترجمہ پڑھا اس کا، اس قرآن کا. ترجمے بھی ایسے ایسے گھپلے اور ایسے ایسی بونگیاں یا ایسے ایسے واقعات. مطلب ایک اور پھر 3 4 آیتیں چھوڑ کے 3 4 سورت چھوڑ کے اگر آپ اگلی سورت جاتے ہیں وہاں پر کچھ اور لکھا ہوا اسی کے بارے میں. مطلب تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ میں حیران ہوا. پھر سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا ایک بار، تو ترجمہ سے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اور ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ناحق ہمارے نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا تو رب العزت ہے، رب العالمین ہے، تو مطلب ساری دنیا ساری کائنات تو نے بنائی ہے، نبی بھی تو نے بنایا ہے. اور ناحق اگر کوئی آدمی ناحق کر رہا ہے قتل کر رہا ہے تو آپ کون روکے گا اس کو؟ کس کا کام ہے؟ آپ کے پاس تو فرشتے ملین کے حساب سے آپ کے پاس آرمی ہے، آپ کی اپنی آرمی ہے. وہ کوئی پیسے تو مانگتے نہیں، تنخواہ پہ تو کام کرتے نہیں ہے. وہ تو آپ ان کو بھیج دو. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہو آسمان پہ بیٹھے ہوئے کہ وہ ناحق نبیوں کو قتل کر رہے ہیں تو آپ فوراً بھیجو 2 فرشتے اور ان کو مطلب رکوا دو وہاں پر، ان کی روح قبض کروا لو. آپ کے پاس تو اختیارات ہے نا، آپ کے پاس تو ہر لائن کا بندہ ہے، ہر لائن کا فرشتہ آپ کے پاس. تو آپ کے پاس ملک الموت بھی ہے، اس کو بھیج کے اس کی موت دلوا دو اس کو نہ. اچھا پھر میں نے اسٹڈی کیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے ان کو بیچا جا رہا ہے. اب وہ اس زمانے کے برگزیدہ نبی اپنے مطلب برگزیدہ بندے تھے اپنے اللہ کے، اور بہت عبادت گزار اور نبی تھے. تو نبی کے ساتھ اتنا سلوک، اتنا گندا سلوک عوام الناس کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر. آپ جو حقہ پی رہے ہیں تخت پہ بیٹھ کے آسمان 7ویں آسمان پہ. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا اللہ ہے یار؟ ہاں اپنے نبیوں کو نہیں بچا رہا ہے تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ ایک دو ہوئی کئیوں کے ساتھ. آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں گے، آگ میں ڈال دیا اس نے نمرود نے. فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر حضور کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہوا.
تو یہ سارے مطلب نبیوں کو اتنی آزمائش سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا ان کے ہاتھ مضبوط کرتے, آپ ان کو سپورٹ کرتے, ان کو اپنی فوج سے بچاتے. اب یہ مطلب محمد صاحب کو ہجرت کرنی پڑ گئی جان بچانے کے لیے, نبی اس کو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے وہ وہاں سے نکل لیے. پھر اچھا پھر مدینے کے بعد مدینے کا راستہ وہ بھول گیا, تو مدینے کا راستہ گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے. محمد صاحب کو ایک یہودی سے راستہ پوچھنا پڑا کہ بھائی مدینے کا کون سا راستہ ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ یار اتنی اچھا. پھر مدینے کی بات دیکھیں, نبوت کی تصدیق کس سے کروا رہا ہے اللہ؟ ورقہ بن نوفل سے. ہاں, ورقہ بن نوفل جو ہے یہودی تھا. یہ بھی بڑا عجیب جی معاملہ ہے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. نبی اسلام کا اس کی تصدیق جو ہے وہ یہودی کر رہا ہے جی. اچھا اس کے بعد بیوی ان کی کرسچن تھی خدیجہ. جی جب تک خدیجہ حیات تھی, محمد صاحب نے کسی اور دوسری عورت کی طرف دیکھے نہیں اٹھا کے, نہ کوئی شادی کا لیکن سوچا. خدیجہ نے ایمان لے کے آ گئی تھی نا محمد صاحب کے ٹائم پہ ہی. ہاں لیمان تو لے کے آگے تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے نکاح کی تجدید نہیں کی نا. جب نکاح ہوا ہے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا نا, محمد صاحب 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. اب جب اس ٹائم تو اسلام کا دور دور پتہ ہی نہیں تھا. جب یہ 40 سال کی عمر میں یہ نبی بن گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسلام لانے کے بعد ان کو نکاح کی تجدید کرنی چاہیے تھی اپنی حضرت خدیجہ سے. جی کیونکہ وہ اس زمانے میں پڑا ہوا نکاح تھا نا جب یہ کرسچن تھے. بالکل. ہاں محمد صاحب بھی مسلمان تو نہیں تھے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ملحد تھے, مجھے نہیں پتا. 25 سال کی عمر میں نان بلیور بھی ہو سکتے ہیں. وہ کرسچن بھی, پورا مکہ جو ہے کرسچن تھا. شاید وہ ہماری طرح ایگنوسٹک تھے. جی شاید وہ ہاں, ہماری تو طرح وہی تو میں کہہ رہا ہوں ایگنوسٹک تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کچھ کتاب میں کچھ نہیں ملتا کہ وہ کیا کون سا مذہب فالو کر رہے تھے وہ. لیکن یہ اتنا تو یقین ہے کہ وہ 40 سال سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے. ہاں اب 40 سال کے بعد جب وہ مسلمان بن گئے اور اسلام جب وہی آ گئی وہاں پر, پہلی وہی آئی پہاڑی پہ, تو انہوں نے جا کے اس ٹائم تک جو حضرت خدیجہ تھی وہ کرسچن تھی, تو وہ تو کرسچن تھی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نکاح یہ مطلب جب اسلام آ گیا تو انہوں نے دعوت دی نا سب کو, ابو بکر کو دی, علی کو دی, عثمان کو دی, دوسروں کو دی, سب کو دی. تو یہ ان کو خدیجہ کو بھی دی. تو خدیجہ, لیکن یہ کہ نکاح کی تجدید کرنا چاہیے تھی نا. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے نکاح کی تجدید کی ہو اسلام آنے کے بعد. اور پھر یہ کہ جب یہ نبی بنے ہیں تو اس کی تصدیق جو ہے یہ ورقہ بن نوفل کر رہا ہے جو کہ یہودی تھا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہودی سے ایک تصدیق کروا رہے ہیں آپ. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اسلام کا نبی, اسلام کے آخری نبی, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, سردار الانبیاء, ان کی تصدیق, ان کی نبوت کی آواز مطلب حیرانگی کی بات ہے کہ تصدیق کے لیے بھی کوئی بندہ, کوئی فرشتہ, کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بھیج دیتا ہے کہ بھائی چلو یہ اس کی تصدیق یہ کر دینا یار تم. تو یہ جی نہیں ابھی کنٹینیو کریے, تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی. ہاں کنٹینیو کریے آپ. اچھا. تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں مسلمانوں کی کہ یہ کس طرح کے نبی تھے. نبی مسلمانوں کے تھے, اس کی تصدیق جو ہے اب جب تصدیق کرنی ہے تو اللہ کو خود تصدیق کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز نکالتا, بولتا اور ساری. اچھا پھر بخاری کے اور حدیثوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ نے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کو کیسے پتا چلا 1,24,000 کا؟ قرآن شریف میں لیس دین 50 ہیں, 50 سے بھی کم نبیوں کے ذکر ہے یا 50 سے بھی کم نبیوں کے نام لکھے ہیں, بہت کم ہے. تو یہ 1,24,000 کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بخاری صاحب نے اپنی مرضی سے ٹھوک دیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میں بہت عقل مند ہوں اور بڑا پڑھا لکھا ہوں, بڑا قابل ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ کوئی کہیں سے بھی بات یہ پتہ نہیں چل رہی ہے. قرآن بھی اس بارے میں خاموش ہے, لیکن بخاری بابا کی کتاب بتائی کہ 1,24,000. مزے کی بات یہ کہ 1,24,000 جو سارے کے سارے نبی جو ہے مڈل ایسٹ میں اتار دیا اللہ نے. جبکہ مڈل ایسٹ کی ابھی بھی آبادی جو ہے نا 18 کروڑ ہے, 16 ملکوں کی آبادی ملا کے ہے جی. جبکہ چائنا کی آبادی کتنی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے, سیکنڈ نمبر پہ انڈیا آتا ہے, جاپان ہے,
رشیا ہے, امریکہ ہے, ان لوگوں کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. یہ لوگ کیا پیدائشی مسلمان تھے, ان لوگوں کو بھی ضرورت تھی ہدایت کی, تو یہاں پر نبی کیوں نہیں اتارے آپ نے؟ مسئلہ تو یہ ہے. سارے نبی وہاں پر یا تو فلسطین میں ملتے ہیں, یا مصر میں ملتے ہیں, یا عراق میں, یا سعودی عرب میں. بس یہ 3-4 کنٹری ہیں جہاں پر یہ نبی مل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سارا, اور پھر سارے عربی جاننے والے, ہاں عربی جاننے والے. تو ابھی بھی یہ تقریباً 16 ملک مڈل ایسٹ میں مسلمان, ان کی 18 کروڑ کی قریب آبادی ہے. اور 18 کروڑ کی آبادی کو 80 لاکھ یہودی یا اسرائیل جو ہے نا, جب مرضی آتا ہے, جس کو مارتا ہے وہ 80 لاکھ والے ملک. اندازہ لگا. اور یہ سب ملا کے 18 کروڑ ہیں. 18 کروڑ یہ پٹتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے. اللہ ان کی مدد کوئی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا اللہ؟ اللہ ہوگا تو آئے گا نا. اچھا یہ مسئلہ اللہ ہے. ہوگا تو آئے گا. اس کی پیدائش سے پہلے جب ابراہ نے سوچا کہ لشکر مطلب لے کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا, تو اللہ اس ٹائم موجود تھا. اس نے ابابیل سے کام لے لیا. ابابیل کو حکم دیا, ابابیل نے پتھر مارے ہاتھیوں کو. ابراہ کا لشکر جو ہے پسپا ہو گیا, اور بھاگ کھڑے ہوئے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لی اس نے. اب جب کورونا آیا تو کورونا سے حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ وہ اللہ کہاں گیا؟ وہ اللہ کیا چھٹی گیا ہوا تھا؟ وہ اللہ ٹوائلٹ گیا ہوا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یا رخصت پہ تھا؟ وہ کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ مطلب وہ ہے ہی نہیں موجود. اگر ہوتا تو یقیناً ہمارا ایمان ہے, اور مطلب یہ کہ وہ اپنی حفاظت کر لیتا. اب اٹلی میں دیکھ لیں, اٹلی میں پوپ پال کا کیا اثر ہوا ہے. پوپ پال کے اوپر کورونا آ گیا, اس نے آفس اپنا بند کر دیا, اس نے اپنا چرچ بند کر دیا, اور وہ 500 600 آدمی ایک دن میں مرے ہیں. تو اللہ نے وہاں بھی مدد نہیں کی, کرسچن والوں کی بھی, کرسچینٹی کی بھی مدد نہیں کی. امریکہ کا کتنا برا اثر کیا, اور یہ کیا. تو اللہ موجود ہی نہیں. اگر اللہ موجود ہوتا تو یعنی کم از کم 3 مذاہب کے تو مدد کرتا نا, یہودیت, اسلامیت اور عیسائیت. یہ تینوں مذہب آسمانی مذہب تھے, اور ان تینوں کی کتابیں بھی آسمانی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بات صحیح ہے, یہ تینوں کیا کوئی بھی مذہب آسمانی نہیں. یہ تینوں کتابیں انسانوں کے ہاتھ کے لکھی ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے کہ 4 آسمانی کتابیں اور 4 یہ مطلب دین جو ہے, وہ ایک دین تو غائب ہی ہو گیا بالکل. اسلام اور یہودیت اور عیسائیت رہ گئے, اور باقی وہ چوتھا دین جو ہے وہ تو غائب ہو گیا, زبور والے کا. تو وہ بالکل اس کا نہ پڑھنے والا ہے, نہ لکھنے والا ہے, نہ کچھ پتا ہے. لیکن یہ 4 کتابیں جو ہے نا, یہ آسمانی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اسٹڈی کی نا, ڈیپ اسٹڈی کی. میں نے اٹلی کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ان کا یہ اثر کیا. پھر میں نے یہودیت کی طرف دیکھا, اسرائیل کا میں نے اس زمانے میں پڑھا, تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ بیت المقدس میں ایک دیوار گریہ ہے, وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو وہاں پر بہت سارے یہودی گئے, لیکن کورونا وہاں بھی پہنچ گیا, اور اس نے اپنا کام دکھایا. اور یہودیوں کی بھی جو دعائیں ہیں وہ واپس ان کے منہ پہ پھینک دی گئیں. اور مسلمانوں کی بھی اسی طرح ہوا. مسلمانوں نے پھر یہ کیا, کیونکہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور سعودی گورنمنٹ کی مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ امام کعبہ کو اگر کورونا ہو گیا تو مسلمان بھاگ جائیں گے. مسلمان یہ سوال کریں گے کہ امام کعبہ کی بھی سیفٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. تو انہوں نے فوراً کیا کیا, فٹافٹ انہوں نے میٹنگ کال کی اپنی حکومت کی, اور انہوں نے تالا ڈلوا دیے دونوں جگہ, مسجد نبی میں بھی اور یہاں پر بھی, تاکہ ایک عزت بچ جائے. بس یہ وہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی عزت بچ گئی. لیکن اگر یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جو چیز کبھی کہتے ہیں کہ رکتی نہیں ہے, وہ بھی رک گیا کورونا کی وجہ سے. وہی تو. اب جو اللہ مطلب اللہ کو تو ہم یا ایو یا قیوم مانتے ہیں نا, یعنی زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے. تو اس کو تو چاہیے تھا, جب چائنا میں وائرس پھیلا تو چائنا سے لے کے سعودی عرب تک جو ہے اپنی آرمی بٹھا دیتا کہ یار اس کو کورونا کو یہاں گھسنے مت دینا, مکہ تک گھسنا نہیں مت دینا. اگر سعودی عرب میں باقی علاقوں میں آ بھی گیا تھا کورونا کوئی بات نہیں, لیکن مکہ مسجد, مکہ اور مدینہ جو ہے یہ تو دونوں انڈر کنٹرول ہے. یہ تو حرمین شریفین ہے, یہاں پر تو اللہ کا خاص مطلب وہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. مکہ میں خاص طور سے مسجد الحرام میں, تو وہاں پر تو سیفٹی کرنی چاہیے تھی, لیکن وہاں پر بھی سعودی گورنمنٹ فیل ہو گئی, سعودی آرمی, سعودی پولیس فیل ہو گئی, پاکستان آرمی بھی وہاں پر تھی وہ بھی فیل ہو گئی, امریکہ کے بھی کچھ فوجی وہاں پر تھے وہ بھی نہیں بچا سکے. تو انہوں نے پھر یہ وہ کیا کہ انہوں نے تالے ڈال کے جان بچائی اپنی دونوں مسجدوں میں. کعبہ وہ طواف کعبہ رک گیا, سب کچھ ہو گیا, تو پھر انہوں نے اڑا دی کہ اب جو ہے نا وہ انسان طواف نہیں کر رہے ہیں, کبوتر
طواف کر رہے ہیں. تو پھر انڈیا میں سے کسی نے مطلب انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مندر میں بھی طواف کرتے ہیں کبوتر, انہوں نے بھی ویڈیو جاری کر دی. تو یہ کہ وہ مطلب جھوٹی بات ہے, میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں, ابابیل وہاں پر موجود ہیں, انہی ابابیل کی نسل چل رہی ہے جو 14 سال پہلے تھی. تو وہ ان سے کام کیوں نہیں لیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ میں موجود ہی نہیں تھا. یہ سب جھوٹی فرضی واقعات, فرضی قصے تھے جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے, اور لوگوں کے پول پٹی اب کھل رہی. جب سے کیمرہ ایجاد ہوا سارے معاوضے ہونا بند ہو گئے. آپ یہ غور کیجیے. جب تک کیمرہ, یہ بڑی پتے کی بات کی آپ نے. کیمرہ جب سے ایجاد ہوا تب سے سب معجزے بند ہو گئے. وہی تو سب ہوتے. یہ جو غوث پاک صاحب جو ڈنڈی پہ بیٹھے ہوئے, جھاڑو پہ بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے, اب کر کے دکھائے نا, اب تمہارے کدھر گئے؟ تو وہ سب ساری باتیں وہ فرضی قصے. جو غوث پاک کے بارے میں تو بلکہ ایک آپ کا حیدرآباد کا ایک مولوی ہے, کالا رنگ ہے اس کا, نام میں بھول گیا ہوں. تو وہ تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے غوث پاک جو ہے. اب اندازہ لگائیں, کہہ رہے وہ ہمارا جو ولی اللہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے. کیونکہ قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مردہ زندہ کرتے تھے, تو یہ غوث پاک بھی کرتے تھے. اب میں 1 سال عراق میں بھی رہ کے آیا ہوں. غوث پاک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے مزار کے باہر 5 بڑی دکانیں کھلی ہوئی شراب کی, 5. عراق میں؟ وہ جی عراق میں, بغداد میں 1 سال میں رہ کے آیا ہوں. 1981 میرا وہیں گزرا. تو میں وہاں پر جاب کے سلسلے میں گیا تھا بغداد میں. میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضری دی, غوث پاک کے مزار پہ 2 دفعہ حاضری دی, کربلا 2 دفعہ گیا, نجف کوفہ 2 دفعہ گیا میں. تو وہ غوث پاک کے جو مردے زندہ کر رہے ہیں یا انڈیا پاکستان میں لوگ بتا رہے ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ان 5 دکانوں کو تالے لگوا دیں جہاں پر دنیا کی بہترین شراب مل رہی ہے اور 2 دینار سے مل رہی ہے. فرانس کی بہترین شراب 2 دینار کی بوتل سے اسٹارٹ ہے. سستی ہے, زمانے کی بات ہے, سستی ہے جی اتنی سستی ہے. صدام حسین کا دور تھا اور یہ صدام حسین کو بڑا مسلمان مانتے تھے انڈیا پاکستان والے. اور جس دن پھانسی دی امریکہ نے, انہوں نے جان بوجھ کے اس دن پیدا ہونے والے سارے بچوں کے نام صدام حسین رکھے, دونوں نے, پاکستانیوں نے بھی اور انڈینوں نے بھی, خالی اس کو امریکہ کو چڑھانے کے لیے. لیکن امریکہ نے اپنا کام کرنا تھا, امریکہ نے اپنا کام کیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں, میرا سوال امت مسلمہ سے, دونوں دیشوں کے مسلمانوں سے یہ ہے کہ غوث پاک اگر اتنے 22 کرامات, اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اتنے ولی اللہ ہیں, تو کم از کم وہ 5 دکانیں تو بند کروا دیں شراب جو ان کے گھر مطلب مزار کے باہر کھلی ہوئی. امام ابو حنیفہ کے مزار سے آدھا کلومیٹر کی دوری پہ 8 دکانیں کھلی ہوئی شراب. اندازہ لگائیں, یہ اسلام ہے. اب میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میری نانی جو تھی, جب بچپن میں 8 سال کا تھا, تو وہ 8-9 سال کا تھا, تو وہ سردی کی راتوں میں لحاف میں نا قصے سناتی تھی, جنوں کے, پریوں کے, نبیوں کے اور کرامات کے, اس طرح سے. تو وہ انہوں نے ایک بات بتائی مجھے, میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنی نانی سے سوال کیا, میں نے سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہنے وہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی نا وہاں پر, اس لیے وہاں کی مٹی جو ہے نا وہ خون میں رنگ جاتی ہے. اب میرے ذہن میں یہ بات شروع سے بیٹھ گئی تھی. تو جب مجھے موقع ملا, مجھے اس وقت تو پتہ نہیں تھا, جب میں 8 سال کا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی زندگی میں میرا کربلا جانا ہو جائے گا. تو میں جان بوجھ کے 10 محرم کو ٹکٹ میں نے کٹایا, بغداد سے بس میں سوار ہو گیا. 2 گھنٹے کا رن ہے وہاں پر, کربلا پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں, 2-2.25 گھنٹے. تو میں پہنچ گیا صبح وہاں سے. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے خیر امام حسین کے اور حضرت عباس کا روزہ آمنے سامنے ہے, بیچ میں میدان ہے, تو میں نے وہاں پہ دونوں پہ حاضری دی. اور اس کے بعد اور زیارتیں وغیرہ کی. تو اس کے بعد پھر میں ڈھونڈتا رہا پورے کربلا شہر میں, پیدل گھوما. میں نے کہا کہیں کی مٹی تو سرخ نظر آیا مجھے, لیکن مغرب ہو گئی, مغرب تک ہو گئی, اور میں نے وہاں کے لوگوں تو پوچھا, انہوں نے کہا یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بیچاری میری نانی کو کیا پتا, نانی کو جو کچھ ملا نے بتایا تھا اس زمانے میں, یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, اس نے جو بتایا تھا وہ نانی نے وہی بات مجھے منتقل کر دی, یعنی مجھے اپنی کہانی کی صورت میں بتا دی. لیکن سب جھوٹی کرامات, جھوٹی واقعات ہے یہ سب. تو میں اس کو دیکھتا رہا, پورا شہر میں نے چھان مارا, اس کہیں کی سرخ مٹی نہیں ہوئی. یہ بھی بات بھی بہت سے آج کل کے جو لڑکے ہیں, جوان نسل ہے, ان کو نہیں معلوم ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں پھیلائی جاتی ہے.
سب پھیلائی جاتی ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب غوث پاک کے یہاں پر مجھے نہیں پتا انڈیا میں, لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں, اس میں ایسے 12 کرامات ان کی لکھی ہوئی ہیں, مطلب جھوٹی واقعات, جھوٹے واقعات. اچھا پھر میں نے بغداد میں نے فٹ پاتھ پہ بکتے ہوئے دیکھا امام حسین کی جو ہے نا تصویریں, مطلب امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تلوار ہاتھ میں, امام حسین اور حضرت علی کی تصویریں بکتے ہوئے دیکھی. یہاں پر یہ ادھم بچا رہا ہے کارٹون بنانے پہ, اور انڈیا پاکستان میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ نہیں ان کی تصویر یا شبیہ بنانا گناہ ہے. بغداد میں نے خود دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیچ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ امام حسین کے ہیں, اوپر لکھا ہوا باقاعدہ عربی میں امام حسین, اور علی کی تصویر لکھی ہوئی, ایک آدمی کو بیٹھا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر تلوار لے کے. یہ تو حال ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں والوں کو. تو وہی مسئلہ. اچھا پھر وہاں پر میں نے دیکھا 10 محرم کو وہاں پر اس طرح سے تعزیے, یہ جو خون نکالتے ہیں نا, اس طرح سے وہاں نہیں نکالتے. وہاں سینے پہ وہ ہاتھ ضرور رکھتے ہیں, ہلکے ہلکے ہاتھ مارتے جاتے ہیں. ماتم کرنے کا طریقہ ان کا یہ, لیکن یہ بلیڈوں سے یا چھریوں سے یہ نہیں. یہ طوفان بدتمیزی صرف انڈیا پاکستان کی شیعوں میں ہے بس. تو وہاں کے شیعوں میں ایسا بات نہیں ہے, وہاں پر آتے ہیں. اور اب تو بہت آنے لگ گئے ہیں, کیونکہ اب وہ عراقی گورنمنٹ نے کافی اچھا بنا دیا, انتظام کر دیا وہاں پر. لیکن ابھی بھی وہ خون نکالنے والی بات نہیں ہے, یہ یہیں پر ہے. تو بہرحال خیر, وہ مطلب یہ بتانا میرا مقصود یہ تھا کہ سب جھوٹے واقعات, جھوٹی باتیں جو ہے نا پھیلائی گئی ہیں مسلمانوں میں, تاکہ یہ مسلمانوں کو باندھ کے رکھا جا سکے. لیکن اب وہ سائنس کا دور ہے, وہ 7ویں صدی تو اب ہے نہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. تو وہ کرامات, وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے, اور وہ محمد صاحب جو ہے گدی پہ بیٹھ کے جو ہے اوپر چلے جا رہے ہیں بغیر سلنڈر کے, نہ آکسیجن کا سلنڈر پاس میں ہے, نہ سیفٹی بیلٹ ہے, اور وہ اڑتا جا رہے ہیں, وہ گر بھی نہیں رہے. مزے کی بات, وہ 7ویں آسمان تک ہو کے آ گئے. یہ سب قصے دانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ یہ کہ سب کو دنیا کو پتا ہے کہ 50 کلومیٹر اوپر اگر آپ چلے جاؤ تو اس کے بعد خلا ہے, خلا میں ہوا ہی نہیں ہے, آپ سانس لے ہی نہیں سکتے. ہاں یہ پوائنٹ کی بات ہے ایک دم. تو یہ محمد صاحب 7ویں آسمان پہ ہو کے آ گئے, اور بغیر آکسیجن کے, بغیر سلنڈر کے, بغیر سیفٹی بیلٹ کے, اور مزے کے بعد گرے بھی نہیں وہ. اس میں زاہد صاحب, اس میں ایک چیز دیکھو نا, مطلب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں ایسی چیز ہے کہ محمد صاحب جو بولے وہ صرف ماننا ہے. اصل میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب یہ قصہ محمد صاحب نے سنایا تھا معراج کا, تو وہاں جو ان کے خلاف تھے وہ لوگ آ کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہے وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں یہاں سے یہاں چلے گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, ایسا دیکھا, تو یہ آپ صحیح مانتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا محمد صاحب نے کہا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں محمد صاحب نے کہا. تو کہتے ہیں کہ ہاں محمد صاحب نے کہا تو صحیح کہا ہے. جی مطلب کوئی سوچنا, لاجک وجک کچھ نہیں, اگر محمد صاحب کہہ دیے تو وہ سچی ہے بات. نہیں وہ بھی ہاں, یہ تو خیر اس میں زبردستی یعنی مار کے مسلمان کیا نا تلوار کے زور پہ. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے انہوں نے محمد صاحب نے مطلب دعا مانگی تھی نا حضرت عمر کے لیے کہ وہ مسلمان, یعنی ابو جہل کو یا تو مسلمان کر دے یا اس کو کر دے عمر کو. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے محمد صاحب نے بخیلی کیوں کی اس میں, ان کو کہتے تھے دونوں کو مسلمان کرتے, تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا. ہاں اپنے اوپر یہ کیوں لیا کہ دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام پہ لے کے آ جا. ہاں تو مطلب یہ کہ دعا, آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ دونوں کو کر دیں. تو دونوں آپ اندازہ لگائیں ان کی تبلیغ سے, جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 90 آدمی مسلمان ہوئے تھے بس. 80 سے لے کے 90 تک مسلمان ہوئے تھے مکہ میں, جن کی 8-9 سال کی تبلیغ سے. اس کے بعد پھر جا کے جب انہوں نے طاقت پکڑی ہے, مدینے یہ گئے ہیں وہاں جو طاقت پکڑی ہے, تو جا کے پھر جب انہوں نے فتح مکہ کیا ہے اس کے بعد ڈر کے مارے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے, ورنہ اسلام پھیل نہیں رہا تھا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر یہ کلام ہمارا اتنا طاقتور ہے کہ ہم اگر یہ پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, سب یہ بناوٹی باتیں ہیں. وہ ریزہ کیوں نہیں ہو, اہل مکہ کے دلوں پہ کیوں نہیں ریزہ ہوا؟ پورے اتنے سال کی تبلیغ کے بعد 90 آدمی مسلمان ہوئے. سوچنے کی بات ہے. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں, سب
مطلب یہ کہ ان کے کیونکہ یہ بدماش اور یہ غنڈوں کا ٹولہ تھا جو مطلب تلوار کے زور کے اوپر جو ہے نا مسلمان یہ وہ کھلم کھلا کہتے تھے یا تو اسلام مطلب قبول کر لو یا پھر جزیہ دو ہمیں. یعنی وہ بلیک میلنگ کی سیاست تھی, کسی کو شرافت سے مطلب رہنے نہیں دینا, اس کو بدماشی کے زور پہ جو ہے نا مسلمان کنورٹ کیے انہوں نے. اور اسی طرح اسلام جو ہے پھیلا اسے تلوار کے زور پہ پھیلا. خاتم رضوی کی ویسے تو مجھے کئی باتوں سے اختلاف ہے, لیکن خاتم رضوی کی یہ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, اس نے کہا اسلام جو ہے نا تلوار سے پھیلا ہے بھائی, یہ اخلاق سے نہیں پھیلا. ہاں کم سے کم اتنی سچائی سے اس نے بولا تو صحیح. ہاں اس نے بولا تو, یہ دوسرے مولوی تو اتنی سچائی بھی نہیں بولتے, یہ تو کہتے ہیں اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق کدھر اخلاق تھا ادھر اخلاق کا کوئی نام نہیں تھا, ادھر تو بدماشی چل رہی تھی وہاں پر اس زمانے میں, غنڈہ گردی کہہ لو بدماشی کہہ لو, تو وہ چل رہی تھی مار دھاڑ قتل و غارت گری, تو اس میں کہاں پہ اخلاق آئے گا. تو یہ کہ خاتم رضوی کی کم از کم ایک بات اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تلوار پر پھیلا. تو بہرحال یہ کہ مطلب اچھا میں کبھی کبھی لکھ بھی دیتا ہوں پوائنٹ, مطلب نیٹ کے اوپر یہ ہے کہ اسلام جو ہے تلوار سے شروع ہوتا ہے تو شلوار پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مطلب یہ جیسے دیکھ رہے ہیں مدرسوں میں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے, جو ملا کر رہا ہے بچے بچیوں کے ساتھ, تو وہی مطلب شلوار پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا یہ پھر اس کا دیکھیں آپ واقعہ کربلا کا, کہ وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا اب یہ مسئلہ ہے. میں حیران ہوں کہ آخری نبی اور آخری مطلب وہ دین یہ اللہ نے اتارنا تھا, تو اس کے 60 سال کے بعد ہی وہ اسلام مر بھی گیا. 60 ہجری میں اسلام مر گیا, اور اسلام کو زندہ کس نے کیا دوبارہ, وہ امام حسین نے زندہ کیا. اب اندازہ لگائیں, سوچنے کی بات ہے کہ کربلا میں نہ ان کا ننیال کا کوئی تھا نہ ددیال کا کوئی تھا, یہ کربلا کیا لینے گئے تھے. اہل کوفہ نے ان کو بلایا خط لکھ کے, یہ اصل میں گئے تھے اس لالچ میں کہ ان کا ارادہ تھا کہ فوج جمع کر کے وہاں پر دمشق پہ چڑھائی کی جائے. دمشق میں بیٹھا ہوتا یزید, تو یزید کے خلاف, جی ہاں, تو یہ اصل میں کرسی کی لڑائی تھی جس کو انہوں نے اسلام کی لڑائی بتا دیا, اور مطلب یہ ساری لڑائی کرسی کی تھی. حالانکہ یزید نے ان دونوں بھائیوں کے لیے مشاہرہ مقرر کر دیا تھا, ان کو ماہانہ خزانے سے پیسے ملتے تھے, اپنے بیٹھ کے چپ چاپ کھاتے رہتے, ان کو ضرورت نہیں تھی, لیکن ان کو شوق تھا کہ میں کرسی پکڑوں. تو کرسی کی پکڑنے کے لیے ان کو آرمی چاہیے تھی, اور آرمی کے لیے انہوں نے انتخاب کیا کربلا کا. حالانکہ مدینے سے کربلا 1000 کلومیٹر دور ہے. اب یہ 72 آدمیوں کو لے کے لڑنے کے لیے گئے ہیں. سوچنے کی بات ہے عقل سے کہ کہاں دمشق اور کہاں کربلا, 1000 کلومیٹر وہاں جا کے, وہاں جبکہ مسلم بن عقیل کو انہوں نے مار بھی دیا تھا یہ کوفہ والوں نے, لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی. لالچ جو ہے نا, لالچ اندھا کراتی ہے, ان کو تھا لالچ. انہوں نے کہا چلو اس کو مار دیا ہے, میرے چچا بھائی کو کوئی بات نہیں, لیکن میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے. یہ اسی چکر میں چلے گئے. حالانکہ یزید کی جو آرمی تھی, جہاں تک مجھے یاد ہے, میں نے جو قصہ پورا سنا ہے, انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ چلے جاؤ, یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو چلے جاؤ یہاں سے. پھر بھی نہیں مانے وہ. نہیں وہی تو مطلب اس زمانے میں لاک آف کمیونیکیشن تھا, کوئی ڈاک تھا, ٹیلی فون, اخبار, ٹی وی, یہ کچھ تھے نہیں. تو وہ دمشق میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, وہ کیسے اس میں انوالو, اس کو زبردستی انہوں نے انوالو کر دیا اس واقعے میں. حالانکہ اس کے یزید کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے, اور اس طرح سے اب اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. ایک سیدھا سادہ قتل کا واقعہ تھا, اس کو یہ 10 روز میں کور کرتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات سنیوں کو بھی لگا دیا اس لائن میں انہوں نے. ارے سنی جو ہے وہ تو ان کے اصل میں جو مولوی ہوتے ہیں, جتنا درد مندانہ انداز سے, جتنا چیخ کے جو مولوی کے اندر کوالٹی رہے گی, اس کی اتنی مانگ رہتی ہے. اور پیسے کمانے کا ذریعہ ہے اصل میں. یہ مولویوں کو کافی پیسے ملتا ہے یہ 10 دن کا. جی یہاں کراچی میں تو باقاعدہ بولی لگتی ہے مولویوں کی, اور ہر محلہ والا آ کے بولی لگا کے جاتا ہے. جو زیادہ پیسے دیتا ہے مولوی اس کے ساتھ چل دیتا ہے, کہنے اب جو ہے نا میں فلانے محلے میں خطاب ہوگا میرا 10 دن, کیونکہ وہاں کے اہل محلہ جو ہے وہ پیسے جمع کر کے اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں. تو یہ جہاں پہ زیادہ پیسے ملتے ہیں یہ وہاں چلا جاتا ہے. کراچی میں یہ رواج ہے ابھی. یعنی ایک پہلے مولانا شفیع اکاڑوی ہوتے تھے یہاں پر ہمارے یہاں, ان کی باقاعدہ بولی لگتی تھی, اور جو محلہ
مطلب جو علاقہ اچھے پیسے دیتا تھا یہ ان کے ساتھ جا کے. اب ایک واقعہ ہے سیدھا سیدھا مرڈر کا, اس کو انہوں نے اتنا لمبا چوڑا بڑھا کے نا اتنا کر دیا ہے. اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ سالی یزید کی فوج میں ایسے تیر انداز تھے کہ وہ حلق علی اصغر کے جا کے حلق میں لگ رہا ہے تیر سیدھا, کہیں اور نہیں لگ رہا. ایسے نشانے باز تھے کہ وہ اب وہ زینب کس کس کے نشان رسی کے دکھلائیں گی زینب, اور فلانا یہ کر رہے بھیا تجھے اب کہاں پائیں گی زینب, ساری کہانیاں رونے کے انداز, مطلب سب جو رونا بھی مگرمچھ کے آنسو جھوٹ ہے. اس لحاظ سے تو یہ ساری جوابداری یہ ساری ذمہ داری جو محمد صاحب پہ آتی ہے کہ وہ ایک ناکام نبی تھے, وہ ایک ناکام نبی تھے. وہ اپنے آدمیوں کو صحیح خطوط پہ ان کی تربیت نہیں کر سکے, اور ان کے مرنے کے 20 سال کے بعد ہی جو ہے نا اسلام 2 حصوں میں بٹ گیا, شیعہ سنیت میں. جی یہ محمد صاحب کے جانے کے 20 سال کے بعد ہی 2 فرقے ہو گئے تھے. اور یہ یعنی مسلمانوں کی تاریخ بڑی بھیانک ہے, یا بڑی مطلب شرمناک کہہ لیں, کہ وہ 3 خلیفاؤں کا قتل ہونا, پھر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہونا, اس میں ہزاروں مطلب وہ صحابہ مارے گئے. اب مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس میں سے کون شہید ہے اور کون وہ ہے مطلب حرام موت میں مرا, پتہ نہیں چلتا. اچھا ان کا قتل ہونا یہ غور کرنے والی یا بڑی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں زاہد صاحب, بلکہ ان کے قتل کرنے والے بھی مسلم تھے, یہ بڑی بات ہے. ہاں یہ تو شیور ہے. مطلب میں نے دیکھا سعودی عرب میں جیسے کوئی وزیر وغیرہ آیا ہوا ہے نا, تو وہ ہمیں لے جاتے تھے گھیر گھار کے آڈیٹوریم میں, سعودی بھی ہوتے تھے, تقریر سنتے تھے وہاں سب کی تقریر مطلب اس کی وزیر کی تقریر سنتے تھے. تو وزیر کو ظاہر ہے وہاں پر تو قانون سخت ہے, آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, وزیر کے خلاف وزیر کو کچھ کہہ نہیں سکتے. جتنی آزادی ہمیں یہاں انڈیا پاکستان میں ہے کہ ہم مودی کو گالی دے دیتے ہیں, عمران خان کو گالی دے دیتے ہیں آرام سے, لیکن وہاں پر ایسے چکر نہیں ہے. وہاں سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ٹائٹ رکھا ہوا انہوں نے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ سعودیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ جب تقریر کرتے تو یہ تالیاں پیٹتے تھے, واہ واہ کرتے تھے, خوب اس کی واہ واہ کیا بات کی ہے, وہاں مزہ آ گیا, یہ وہ فلانا ٹیم کا. اس کے بعد وہ جب وہ تقریر ختم کر کے اسٹیج سے نیچے آ رہا ہوتا تھا اپنا پرچہ لپیٹ کے, تو یہ اس کو کتا کہتے تھے, اس کو کتا کہتے تھے, جس کے لیے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے واہ واہ کر رہے ہوتے تھے اس کو کتا کہتے تھے. تو ان کا یہ یعنی اتنی منافقت میں نے دیکھی, ان سے بڑا منافق کوئی نہیں سعودیوں سے. منہ پہ کچھ اندر کچھ, منہ پہ کچھ. تو یہ اندر یہ حال سب کے ساتھ کرتے ہیں, یہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, مسلم اور انڈین بنگالی سب کے. یہ کسی کو بھی مطلب اپنے برابر نہیں سمجھتے, اپنے سے کمتر درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں, اور اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں, بلکہ یہ کہہ لیں. اب اگر میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا یار اللہ کے رسول نے قیامت تک کی نشانیاں بتا دی انہوں نے, ہاں کہ قرب قیامت یہ ہوگا, لیکن میں نے کہا اپنے نوازے کو یہ نہیں بتایا کہ تو کربلا مت جائیو, وہاں تو مارا جائے گا. یہ زبردست ہے. ان کو یہ بات بتانی چاہیے تھی نا, جب وہ گودوں پہ کھیلا ہوا ہے, جب وہ پیٹھ پر چڑھ جاتا تھا نماز کے دوران اللہ کے رسول کے اوپر, امام حسین پیر کے اوپر چڑھ جاتے تھے, تو بات ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کہ یار بیٹا یہ 60 ہجری میں ایسا واقعہ آئے گا, تو جو ہے کربلا مت جائیے, کسی کے کہنے پہ بھی مت جائیے, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. اب یا تو امام صاحب کو بتایا نہیں انہوں نے, اور اگر بتایا تو امام صاحب نے اس کو بات کو مانا نہیں, اپنے نانا کی بات کو, اور وہ کربلا چلے گئے. کربلا اس پہ ایک بہانہ مسلمان یہ بنا دیتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ وہ اللہ نے ویسی نصیب میں لکھا ہوا تھا تو ہونا ہی تھا. ہاں وہ جب وہ ملا کی یہی تو آتا تھا, جب وہ دیکھتا ہے نا ہارنے لگتا ہے, مطلب جواب نہیں بن پاتا, تو وہ کبھی کہیں نصیب کا سہارا لے لیتا ہے, کہیں خواب کا سہارا لے لیتا ہے, کہیں وہ عربی گرامر کا سہارا لے لیتا ہے, مطلب اپنا دامن بچانے کے لیے وہ ہاتھ پہ کے مارتا ہے. لیکن اب یہ جو نسل آئی ہے نا آج کل, جو انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں یا پوری دنیا میں نسل پروان چڑھ رہی ہے, اب ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا. ہاں یہ لوگ اب سوال پوچھ رہے ہیں, یہ میرا ٹائم گزر گیا جب ہم سوال پوچھتے تھے, ہمارے باپ مطلب مارتے تھے, اور مولوی بھی شکایت کرتا تھا کہ بچوں کو سنبھال کے رکھو, یہ گمراہ نہیں ہو جائے کہیں, یہ ایسے آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, کفرانہ باتیں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو ہم چپ ہو جاتے تھے, کہتے تھے خبردار ایسے خیالات نہیں لاؤ, شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے. اب شیطان نئی نسل کو بہکا رہا ہو, ہر بچے کو بہکا رہا.
ये चूरन जो है बिकेगा नहीं, मुल्ला का चूरन जो है भले वो नई पैकिंग में डाल के बेचे लेकिन ये बिकेगा नहीं है। अभी दुनिया सवाल कर रही है। और ये नेट जो आपके हाथ में है इस वक्त है, ये हाथ में, ये सब इसकी बरकत की वजह से हो रहा है, ये इंटरनेट की वजह से। ये इसने बिल्कुल। 1400 साल पुराने गड़े मुर्दे जिनकी हड्डियां गल गई है ना, जिन मुजरिमों की, उनको निकाल बाहर किया है इसने। ओ हो। ये ये बहुत और यानी खास करके इस्लाम का नुकसान जो है, यानी मुसलमानों का फायदा जो है कोरोना में हुआ है। कई सारे लोग जो है वो इंटरनेट देख देख कर, वीडियो हम जैसे लोगों की देख देख कर जो है वो इस्लाम से बाहर आते गए हैं। जी हाँ, कोरोना ने इसकी और तबाही कर दी इनकी। अब वो आजकल की नस्ल है, वो सवाल पूछती है। पहले मुल्ला कहता था कि कंधे से कंधा मिला लें वरना शैतान घुस जाएगा बीच में नमाज के टाइम। हाँ अब ये हाँ। तीन फीट का फासला रखते हैं, तो अब वो लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं शैतान अब नहीं घुस रहा क्या? पहले तो घुस जाता था, तो मौलाना साहब मना करते थे, डांटते थे। और तो और हरम के अंदर ही हो रहा है, मस्जिदुल हराम में ही हो रहा है। दुनिया देख रही है, सही। टीवी पे देख रही है सब कि भाई वहां नमाज किस तरह हो रही है। जब कोरोना के दौरान में नमाजें कुछ पढ़ी हैं तो उन्होंने ऐसे फासले रखवाए उनके। और मतलब उसमें ये हुआ, तो वो जो इस्लाम ने एक सिस्टम बनाया हुआ था ना, वो सिस्टम डैमेज हो चुका है, कोरोना ने डैमेज कर दिया। सारा निजाम जो है सही। धर्म भरम है इस्लाम का। और ये इनकी मतलब गिल्ली उड़ने वाली है इनकी, ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। अब ये जो नई हाँ। नस्ल है, चाहे वो पाकिस्तान की नस्ल हो या इंडिया की नस्ल हो, वो सवाल पूछ रही है, जवाब दे। पुरानी नस्ल के पास जवाब देने के लिए है नहीं, वो मुल्ला को पकड़ा देते हैं। मुल्ला कभी सहारा लेता है ख्वाब का, कभी वो झूठे अकवाल का कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस जो उन्होंने कह दिया बस बात खत्म है। अब जैसे आपने कैसेट देखी होगी पाकिस्तानी मौलवी की, मौलवियों का, उसमें वो कह रहे हैं जमीन चपटी है, हाँ 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 जमीन हाँ। चपटी। जी जी, जमीन स्टैटिक गोल होकर नहीं के है। भी। हाँ, और स्टैटिक है, ये भी एक वीडियो आया है जी हाँ, तो वो उनकी भी। मतलब हाँ। अब वो जो मदरसे में पढ़ी हुई कौम है या मदरसे में पढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका मतलब ये निज़ाम जो है ना, वो जो है सिलेबस कह लें, वो बिल्कुल अलग है। और जो स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं उनका सिलेबस अलग है। लेकिन बात उसी की मानी जाएगी जो प्रूव हो, जो साबित हो। और साबित साइंस कर रही है कि जमीन गोल है, तो वो इनकी बात मानी जाए नहीं जाएगी। मतलब मैं तो समझता हूँ अगर किसी को दहशतगर्द बनाना है ना आपने, आतंकवादी, हाँ। वो आप मदरसे में भेज दें उसको, मदरसे में भेज दें। इंडिया में, पाकिस्तान में अब ये दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम ये बरेलवी, ये बड़े बड़े मदरसे हैं, ये और ये इंडिया में की पूरे जगह फैले हुए हैं। ये सब दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, लड़ने भिड़ने वाले। इसलिए मैं वसीम रिजवी को सलाम करता हूँ। ओ हो। वसीम रिजवी ने बहुत बड़ा काम किया, बड़ी हिम्मत दिखाई है, और मैं उसको सलाम करता हूँ। उसकी माँ को भी सलाम करता हूँ जिसने उसको जन्म दिया, कि उसने खुल के मैदान में आया है। सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वो वहां भी दरखास्त लगाई है। भले वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरते हैं आपके यहाँ, माफी चाहता हूँ मैं, बात सच करता हूँ मैं। जी। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला सही नहीं दिया, उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने ऐसी फैसला लिखा जिससे उनकी बचत हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि यार ये मुसलमान जो है सारे बिफर जाएंगे अगर हम उसके हक में फैसला देते हैं। हालांकि उसने बात सही की कि 26 आयतें जो है ना, ये देशद्रोही हैं, या ये कि ये उकसाती हैं जंग के ऊपर और गैर मुस्लिमों को मारने पे उकसाती हैं। बात वो सही कह रहा है वो। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम खुल्लम खुल्ला इसका वसीम रिजवी का साथ देंगे तो ये मुसलमान सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं हमें कोई मतलब सरफिरा में लुढ़का दे। तो उन्होंने अपनी जान बचाई, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपनी इज्जत बचाई है, ये जान बचाई, क्योंकि 35 करोड़ हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमान, उनसे लड़ना आसान काम नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं हम कुरान में तो चेंजेस कर ही नहीं कर सकते, क्यों? अल्लाह ताला ने एक आयत ये भी लिखी है वहां पर कि ये जिक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तब उस लिहाज से वो मतलब कहते हैं कि नहीं इसमें कोई काट छाट नहीं हो सकती है। लेकिन काट छाट नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये कि अब जो भी मुसलमान इसको पढ़ेगा तो वो आतंकवादी तो बनेगा वो। ज़ाहिर उसके अंदर जो जज्बात हैं, उसके अंदर जो एहसासात हैं, तो वो जज्बात जो उभरेंगे जंगो जदल के, तो वो मुसलमानों के मतलब हिंदुओं के साथ वो गड़बड़ करेगा, क्रिश्चियनों को मारे कूटेगा, यहूदियों के साथ करेगा, सिखों के साथ करेगा, तो मतलब सबके साथ करेगा वो। क्योंकि गैर मुस्लिमों के साथ वो इस्लाम ये कुरान जो है हुक्म देता है कि उनकी आग, इनकी इमलाक को आग लगा दो, उनको ये कर दो, उनको जहां पाओ कत्ल करो, कूटो, मारो, लूटो,
مطلب یہ ساری باتیں جو ترغیب دیتا ہے یہ قرآن دیتا ہے. تو قرآن کا جب جو بھی ترجمہ پڑے گا تو وہ اس طرح جائے گا. اور یہ بات صحیح کہہ رہا وسیم رضوی جو ہے, بہت ہمت کی اس نے. بھلے شیعوں نے اس کو خارج کر دیا اپنے قبیلے سے, لیکن اس نے صحیح ہمت دکھائی ہے. اور اس نے اچھا, ویسے شیعہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے اس قرآن کو, پھر پہلے بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 10 پارے جو ہے وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی. ہاں, کئی سارے یعنی کئی نہیں, کچھ شیعہ مسلم بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہنے سے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں, وہ تھوڑا دور رہتے ہیں. یعنی وہ آ کر اپنی بات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن تھوڑا الگ ہے, ایکچوئل قرآن ایسا نہیں تھا, یا اس طریقے کی باتیں سننے ملتی ہے. کچھ شیعہ حضرات بھی آتے ہیں ادھر. جی نہیں, مطلب شیعہ جو ہے نا وہ ان میں بھی زیادہ تر منافق ہیں یہ لوگ, چاہے وہ پاکستان کے شیعہ ہوں یا انڈیا کے شیعہ ہوں. منافق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نجی محفلوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے. اصل قرآن جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس ہے, جو کہ 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئے تھے. اور وہ سامرا ایک شہر ہے عراق کا, وہاں پر چھپے ہوئے ان کی پہاڑی میں 1200 سال سے. اب وہ کہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم. کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ 1200 سال سے وہ آدمی زندہ ہے امام صاحب. نہ وہ ان کے کھانے پینے کا پتہ ہے, نہ پیشاب پخانے کرنے کا پتہ ہے کہ کہاں کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. تو خیر ان کے پاس اصلی قرآن شریف لے کے بھاگے. وہ مزے کی بات یہ کہ اس زمانے میں ایک ہی کاپی تھی اصلی کی, وہ لے کے بھاگ گئے. وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے, وہ جب قیامت قریب ہوگی. تو فائدہ کیا بھائی, ابھی دنیا مسائل میں الجھی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس اصلی قرآن شریف ہے تو آپ لے کے آئیے مارکیٹ میں, تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں, لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. آپ اس کو چھپائے میں قیامت کے قریب جب لے کے آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کو, لیکن یہ کہ مسئلہ وہی ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ان کا بھی دین بھی وہ چوچو کا مربع ہی ہے, شیعوں کا بھی. یہ سارے اس پہ چل رہے ہیں اندھی, جسے ہندی کا ایک لفظ ہوتا ہے اندھی وشواس, روڑی بات اندھی وشواس, یہ اس پہ چل رہے ہیں. مطلب اس میں کوئی بھی ان کو مطلب کوئی تعین نہیں ہے, کوئی یقین سے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ سب وہ ہوائی فائر کرنے والے ہیں, آسمان کی طرف منہ کر کے فائر کر دیتے ہیں. یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوائی فائر کرنے میں کچھ نہیں ہوتا. اور یہ مطلب سائے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. سائے کے پیچھے بھاگنے سے کبھی بھی آپ پکڑ نہیں سکتے آدمی کو. آدمی اگر پکڑنا ہے تو آپ کو آدمی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا آپ کو. سائے کے پیچھے سایہ کبھی ہاتھ نہیں آیا کسی کے. بھارت کے مسلمان میرے بھائی جو ہیں, مسلمان بھائی, ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے تھرو. جی بالکل. جی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو بڑے بڑے مزارات وہاں پر بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, جیسے جھولے لال ہیں, دادا صاحب ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, یہ نظام الدین صاحب ہیں, کلیر شریف ہے, جاورے میں ہے. مطلب یہ بڑے بڑے جو پہنچے ہوئے ہیں, یہ سارے جو تھے ایران سے بھاگ کے آئے تھے. اس زمانے میں کوئی سیما نہیں ہوتی تھی. ہندوستان پاکستان تو تھا نہیں, ہندوستان اور ایران کے بیچ میں کوئی سیما نہیں تھی. تو یہ اس زمانے میں یہاں پر آ گئے تھے. یہاں آنے کے بعد ان کی مرتیو ہو گئی یہیں پر, یہاں ان کا دیہانت ہو گیا. تو یہ کوئی سلطان الہند بن گیا ہے, کوئی باعث خواجگان بن گئے, کوئی کچھ بن گئے. مسئلہ یہ ہے کہ میری ان سے ہندوستان کے مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سلطان الہند جو بنایا نا آپ نے, خواجہ اجمیر نگری اجمیر والوں کو, وہ غلط بنایا آپ نے. خواجہ مطلب یہ ہندوستان میں شروع سے اکثریت ہندوؤں کی رہی ہے. تو اگر سلطان الہند کسی کو بنانا بھی تھا تو یہ ان کا سوچنے کا کام ہے ہندوؤں کا, کہ وہ کس کو سلطان بنائے, کیونکہ میجورٹی ان کی ہے. سیدھی بات ہے, میں تو ایمانداری کی بات کروں گا, چاہے میرے ہندوستان کے مسلمان بھائی ناراض ہوں تو ہوں, لیکن یہ جو ان کی میجورٹی تھی تو سلطان الہند ان کا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نے اپنے مسلمان بنانا تھا, آپ نے بے ایمانی کرنی تھی, تو کم از کم ایسے آدمی کو بنایا نا جو بائی برتھ انڈین ہو. یہ آپ نے ایک ایرانی کو اٹھا کے انڈیا پہ مسلط کر دیا ہے, اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے, ان کی درگاہ پہ بھی لکھا ہوا ہے سلطان الہند. میری سمجھ سے باہر ہے انہوں نے کون سی جنگیں لڑی ہیں. بڑا زبردست پوائنٹ بتایا آپ نے. جی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ ہندو بھائی ہم سے کیوں ناراض ہیں. آپ نے وہاں پر رہنا ہے, ان کی جنریشن آپ کی جنریشن ایک ساتھ گزارنی ہے اس انڈیا میں. آپ نے رہنا ہے, برسوں رہنا ہے, آپ نے جب تک قیامت نہیں آتی آپ نے رہنا ہے ایک ساتھ. تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں میرے بھائی. اور ہندوؤں کی شکایت جائز ہے, ہندوؤں کی شکایت جائز ہے کہ سلطان الہند اگر ہونا چاہیے تو ہماری کمیونٹی سے ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر مسلمان تم نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کم از کم ایسے آدمی کو بناؤ نا سلطان الہند جو بائی برتھ انڈین ہو.
سعودی عرب میں جب میں رہا تو وہاں پر انڈین لوگ بھی میرے ساتھ میں کام کرتے تھے نیوی کے اندر، تو اس میں کچھ ہندو بھی تھے، اور ان کی میں نے شکایت سنی ہے، ان کے جائز شکایت ہے ان کی، وہ اس پہ ناراض ہیں کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ اس نے محمود غزنوی نے 17 بار حملہ کیا ہندوستان پہ، مسلمان خوش ہوتے ہیں، ہندو سے ناراض ہوتے ہیں اس حملے سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو صحیح بات ہے، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ محمود غزنوی جو ہے غاصب تھا، جابر تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تاریخ میں اس کا نام جو ہے نا وہ اچھے نام سے اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان، وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ایک آدمی اٹھ کے آیا اور 17 بار اس نے حملے کیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حج کرنے آج تک نہیں گیا، وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ محمود غزنوی حج کرنے گیا ہو، لیکن لوٹ مار کرنے آتا تھا. وہ ایک گنڈا تھا کہ لوٹ مار کرتا تھا، ڈاکو تھا وہ. اب ڈاکو کو آپ کے دیش پہ اس نے ڈاکو نے چڑھائی کی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ خالی اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ڈاکو؟ یہ کچھ خوش ہونے والی بات ہے؟ تو آپ کے ہندو بھائی جو ناراض ہیں وہ صحیح ہیں، اور پاکستان نے جان بوجھ کے اپنی میزائلوں کا نام جو ہے اس پہ رکھا ہوا ہے، غزنوی میزائل، غوری میزائل، خالی انڈیا کو چڑھانے کے لیے، انڈیا کو چڑھانے کے لیے انہوں نے نام جو رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن یہ اب حالانکہ وہ افغانی تھا، وہ پاکستانی بھی نہیں تھا محمود غزنوی یا محمد غوری. تو یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ کہ آپ اس بات، وہ ہندو آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں محمود غزنوی کو، جس نے ہندوستان پہ آکرمن کیا 17 بار. پھر یہ 2 سال ہوئے مجھے اسلام چھوڑے ہوئے، تو میں یہ جو کرونا آیا نا، کرونا نے میرا مائنڈ چینج کیا. کرونا کی جب میں نے اسٹڈی کی تو میں نے اسلامی دیشوں میں دیکھا سب سے زیادہ موتیں جو ہوئی ہیں ایران میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ آدمی مرے ہیں. تو بی بی سی کی ایک دن میں رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں 200 آدمی مرے کم شہر میں. کم شہر جو ہے ایران کا ایک مقدس شہر ہے، اور یہاں پر ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام جو ہے نا یہاں پر ان کا مزار ہے. تو کچھ لاشیں جب یہ کرونا جب چلا ہے چائنا سے، تو جب ایران میں پہنچا ہے تو یہ کچھ لاشیں ان کے درگاہ کے اندر گری ہیں، کچھ لاشیں باہر گری ہیں. اب یہ پریشان ہو گئے، ایران کی حکومت ہل کے رہ گئی کہ 2 گھنٹے میں 200 لاشیں. تو انہوں نے فوراً جو ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے برسات، تو یہ انہوں نے فوراً جو ہے تبرک لے کے بھاگے. یہ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پھول لے کے آ رہا ہے، کوئی پھول مکھانے لا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے اس کی مدار کی. تو لیکن وہی میں نے کورونا نے اپنا کام کرنا تھا، کیا ان کا. تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب شیعوں کا اللہ جو ہے اس کو بچانا چاہیے تھا نا اپنے آدمیوں کو، یعنی شیعوں کو. لیکن 2 گھنٹے میں 200 لاشیں گری ہیں. تو اس سے میرا مائنڈ ہوا کہ میں نے کہا یہ اللہ بھی صحیح نہیں ہے، شیعوں والا اللہ. پھر میں نے سنیوں کا اللہ دیکھا، کیونکہ سنیوں کا اللہ، سنی جو ہے سارے یہ اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں، مکہ یا مدینے جاتے ہیں سارے جرائم کر کے، چاہے پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے مسلمان ہوں. وہ بخشش ان کے عمرہ حج یا یہ کہ زیارت کرتے ہیں، تو وہ مکہ مدینہ ان کا خیال ہے کہ یہاں آنے سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے. تو میں نے وہاں پر والی جو کہاوت ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ اس طریقے کا بول رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جی ہاں، وہ یہ تھا. کیونکہ یہ جتنے پاکستان میں اپنے خاص طور پہ اپنے ملک کی بات بتاؤں کہ جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں سال میں ایک بار جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ، 0 میٹر پھر دوبارہ تیار. آپ ماں کے پیٹ سے دھل کے آ جائیں، بالکل نیو ہو جائیں گے آپ، بالکل. یعنی سارے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی جرم ہے نا سب ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، سینیٹائز ہو کے آؤ گے. ہاں تو وہ یعنی نیا جنم، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیا جنم ملے گا آپ کو. تو وہ مطلب مکہ مدینے کا برا حال تھا. پھر میں نے اسٹڈی کیا، میں نے کہا یار کرسچینٹی کی طرف دیکھتا ہوں، میں نے شاید یہ آسمانی مذہب ہو. لیکن وہاں پر دیکھا میں نے اٹلی کا پوپ پال کا دیکھا، اور جو اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد دیکھی. پھر انہوں نے آگ لگاتے تھے 600 لاشوں کو ایک ساتھ. تو میں نے کہا یہ مذہب بھی سچا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی بائبل بھی اس کا مطلب صحیح نہیں ہے، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے مجھے معلوم تھا بائبل میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بھی میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے. تو پھر میں نے یہودیوں کو دیکھا، میں نے چلو ان کا یہ دین صحیح ہو. لیکن وہاں پر بھی وہ دیوار گریا ان کے کچھ کام نہیں آئی، اور وہاں پر بھی کورونا پہنچا، اور ان کے بھی 8-10 ہزار آدمی یا شاید اس سے زیادہ بھی ہو مر چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب کہ تینوں جو ہیں، یہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ تینوں یہ مذاہب جو ہے نا، جو اس ٹائم مطلب آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہولی وہ ہے ریلیجن، تو وہ ہولی نہیں ہے.
یہ سب بناوٹی ہیں اور یہ کتابیں بھی لکھی ہیں بناوٹی، اس لیے کتابوں میں تضادات ہیں ایک دوسرے میں، مطلب ایک کتاب کے اندر کئی تضادات ہیں ایک دوسرے کے علاوہ چھوڑے، جیسے قرآن کے اندر کئی تضادات ہیں، بائبل میں بھی اسی طرح ہیں اور ان کی کتاب میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں. تو میں نے کہ اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ ایمان ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ کورونا کس نے بھیجا ہے؟ چائنا یا اللہ سے بڑی طاقت ہے کیا؟ چائنا کے اپنے شہر میں نکلا ہے، یہ چیز نکلی ہے، اس نے کنٹرول کر دیا وہاں پر. مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے ووہان شہر جو ہے کھول دیا عام لوگوں کے لیے، جبکہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے پاس چلو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن اللہ تو تھا نا مسلمان کے پاس، اور اللہ کے پاس فرشتوں کی طاقت تھی تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لیکن کنٹرول نہیں کیا. ابھی میں آپ کی ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ کے انڈیا میں جب یہ بلوے ہوئے تھے مسلمانوں ہندوؤں کے، تو وہاں پر ایک مسجد کو بھی جلایا تھا اور ایک مزار کو بھی جلایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اب مزار پہ جو جلایا تھا، وہ مزار پہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے جا کے چندیاں باندھتے تھے، تالے باندھتے تھے، منتیں مرادیں مانگتے تھے. وہ مزار، صاحب مزار جو ہے اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکا. آپ خود اندازہ لگائیں نا، اگر صاحب مزار کا اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے تو کم از کم اپنے مزار کی تو حفاظت کر لیتے، لیکن وہ اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکے، انہوں نے آگ لگا دی وہاں پر مزار پہ. تو اسی طرح یہ ہوا. اچھا پھر اسی دوران میں واقعہ ہو گیا تھا، یہ 4-5 سال پرانا واقعہ ہے زینب کا، قصور والی زینب جو بچی تھی 6 سال کی جس کو ریپ کیا تھا. تو وہ اس کا میں نے اسٹڈی کیا، تو میں نے کہا کہ اس کے والدین جو ہے اس وقت جب اس کا ریپ ہو رہا تھا یہاں پر پاکستان میں قصور گاؤں میں، تو اس کے والدین سجدہ کر رہے تھے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہوتا ہے تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ اتنے سارے فرشتے ہیں آسمان پہ، ایک کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ بھائی اس کی بچی کی حفاظت کرنا ہے. یہ بچی یہاں چھوڑ گئے ہیں پاکستان میں، لے کے نہیں گئے ساتھ میں، اور یہ دونوں عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، دونوں جو ہے وہاں پر میرے در پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ وہاں پر سجدے کر رہے ہیں مجھے. تو کم از کم اس کی برکت سے یا اسے مطلب مہربانی کر کے اس کے اوپر، ان دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، میں اس کی بچی کی حفاظت کر لوں. لیکن اللہ نے وہاں پر بھی مطلب وہ بالکل وہ دکھا دی، اور وہ اس کی بچی کی حفاظت نہیں کر سکا. 6 سال کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ساری دنیا جانتی ہے، ہندوستان پاکستان آج کل کوئی بات چھپی رہ نہیں سکتی. تو اس سے میرے دماغ ایک دم پلٹا کہ میں نے کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوا، میں اس فائنل نتیجے پہنچ گیا کہ یہ تینوں مذاہب آسمانی مذاہب نہیں، یہ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں نہیں، اور یہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں. اگر وہ ہوتا تو وہ ضرور دکھاتا، کیونکہ قرآن میں جیسے میں نے ایک مثال دی، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرنے والی، یا یوسف علیہ السلام کے وہ مصر کی بازار میں بولی لگنے والی، کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وہ دکھائے نا کرامات یا معجزے. اور جب سے کیمرے ایجاد ہوئے معجزے ہونا بند ہو گئے، کرامات بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالی انسان کے اندر کا جو ڈر ہے اس کو کیش کرایا گیا ہے. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن کے بارے میں میری رائے پہلے تو تھی کہ یہ آسمانی کتاب ہے جب میں مسلمان تھا، لیکن اب جب دھیرے دھیرے میں چینجز ہوا تو میں نے ان کو قرآن کو میں نے کئی جگہ سے میں نے دیکھا ہے، اور مجھے مطلب اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس میں لگے کہ یہ آسمانی کلام ہے. یہ بھی لکھا ہوا محمد صاحب اور ان کے حواریوں کا لکھی ہوئی کتاب ہے. اور محمد صاحب کیونکہ ایک چالاک آدمی تھے اس صدی کے، تو انہوں نے اس کو پبلش میں مطلب کتابی شکل میں نہیں آنے دیا اپنی زندگی میں. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے سوال جواب کریں گے تو میں سوال جواب کرنا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم جب میں مر جاؤں، یہ میرے جانے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر کتابی شکل میں لے آنا. تو وہ بعد میں پھر حضرت عثمان کے دور میں جو ہے کتابی شکل میں آیا ہے یہ. اب ظاہر وہ ابھی جیسے پکڑی جا رہی ہیں اس کی بونگیاں، کہ اس کو پنجابی میں بونگیاں کہتے ہیں، یعنی بے خوفیہ یا تضادات جو پکڑے جا رہے ہیں، تو وہ ملا کے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں. اب جیسے ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، کہ قرآن شریف میں جو شروع کے جو صورتوں کے لفظ ہیں نا، جیسے الف لام را، یا اس کے الف لام میم، یا کوئی مطلب اس کے آج تک میننگ کسی کو نہیں پتا. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ محمد صاحب نے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ صاحب قرآن تھے. وہ قرآن تو ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا نا، تو کم از کم اس کو، ان کو تو امت کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ بتا دیں بھائی اس کی یہ جو 3 لفظ یا 4 لفظ کہیں پر مطلب یہ لگائے ہیں شروع میں، یہ کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کوئی مقصد، کوئی لاجک کیا ہے اس کی. اچھا، کسی کو نہیں پتا.
قرآنسٹ آتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے قرآن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ سب سے پہلا سوال ان سے وہی ہوتا ہے کہ یار جب قرآن ڈیٹیل میں کہتا ہے کہ میں اللہ کہتا ہے کہ میں کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہوں, میں نے اس ذکر کو آسان بنایا سمجھنے والوں کے لیے, تو سب سے پہلا جب سوال ان سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے الف لام میم یاسین حامیم یہ سب کا معنی آپ بتا دو, تو وہاں پہ بیچارے جو ہے وہ بری طریقے سے ان کے پاس یعنی کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. ہاں تو یہ مطلب انہوں نے خالی اس کو کتاب کو وہ بنانے کے لیے نا, مطلب جیسے جادو کی کتاب ہے یا یہ کہ ہر ایک کے بس کے نہیں ہے, اس کو اس میں کرنے کے لیے انہوں نے یہ خامخواہ کہ لفظ ڈالے ہیں. میں اس کو مطلب ہمارے یہاں کراچی میں ایک چیز کہلاتی ہے پخ. پخ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ گدھوں کی جب ریس ہوتی ہے نا گدھا گاڑی کی, تو اس کے ساتھ ایک چھوٹے گدھے کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر لے دوڑ کی, تو اس کو بولتے ہیں پخ. پخ تو یہ قرآن میں یہ ہے نا یہ پخ لگائی گئی ہے, اور اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم. مزے کی بات یہ کہ اتنے 1.5 ارب مسلمان دنیا میں آ گئے اور اتنے 56 اسلامی دیش ہو گئے, کسی کو تو پتا ہو, کسی کو نہیں معلوم اس میں کیا سیکریٹ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کسی کو. تو یہ سب مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا وہ آپ کے ایک بڑے اچھے آدمی ہیں پنڈت مہیندر پال آریہ, آپ جانتے ہیں ان کو؟ جی جی ہم نے سنا ہے, میں نے سنا ہے. وہ 24-25 سال ہو گئے وہ چیلنج دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو چیلنج دیا. اس میں ڈاکٹر فاروق بھی ہیں جنہوں نے ہندی ترجمہ کیا قرآن کا, امام بخاری دہلی والے بھی ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند اور بریلوی, ان سب کو انہوں نے کھلا چیلنج دیا. یہ شخص دلی میں رہتا ہے اور اس نے چیلنج دیا کہ آپ آ جائیں, کوئی بھی مناظرہ کر لے میرے سے کہ قرآن وہ ثابت کر دے کہ قرآن کلام الہی ہے, اور میں ثابت کر دوں گا قرآن کے اندر سے کہ یہ کلام انسانی ہے, کلام الہی نہیں. وہ کھلم کھلا چیلنج دے رہا ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی چیلنج دیا اس نے 2004 میں. اور مزے کی بات یہ اس کی 450 ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب پر اس شخص کی. یہ آدمی بنگالی ہے, کلکتہ کا بنگالی ہے, اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا, مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ہے, اور اس نے میرٹھ کی مسجد میں 6 سال تک امامت بھی کی. قرآن وہ ایسے فرفر بولتا ہے اور اس کا ترجمہ ہی بتاتا ہے, بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی آ جاؤ. اچھا ابھی وہ ستیہ سناتن میں چلا گیا, اس نے اسلام چھوڑ دیا, آپ حیران ہوں گے. حالانکہ جی ہاں, جب یہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان بھی دی گئی تھی, اور کلکتہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی. کان میں اذان دی ہوگی. جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب ہے, اس کتاب جھوٹی ہے, 6 سال میں امام رہا ہوں. تو اس نے سارے ان کے مطلب ابھی تک وہ انڈیا میں 20 مناظرے کر چکا ہے, اور سارے مناظروں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. اس کے 3 مناظرے میں نے دیکھے ہیں جو مسلمانوں سے ہوئے, اور 3 مناظروں میں شکست ہوئی ہے. اس نے 20 مناظرے کر چکا ہے, اور وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے. بلکہ ابھی آج کل جو ہے زمانہ ہے اس کا ہو گیا, نیٹ کا ہو گیا, تو پاکستان کے جو مولوی ہیں فضل الرحمان, سراج الحق, حافظ سعید, ان کو بھی معلوم ہے, لیکن کوئی بھی لڑنے اس سے مناظرہ کرنے نہیں جا رہا ہے. آپ کے نزدیک حضرت محمد صاحب نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ محمد صاحب کو یہ جو ہے نا, مطلب جیسے میں نے کہا کہ آسمانی مذہب نہیں تھا, نہ کوئی فرشتہ آتا تھا, نہ کوئی وحی آتی تھی. یہ محمد صاحب نے اپنی خود ہی ذہن کی ان کی مطلب پیداوار تھی, جو آ کے انہوں نے بتایا, غار سور سے نیچے اترے, انہوں نے کہا آج فرشتہ آیا تھا, وہ یہ کہہ گیا اقرا بسم ربک الذی خلق فلانا ڈمکا, یہ جو مطلب پڑھ کے سنائی. تو پھر یہ گھر پہ چلے گئے, گھر پہ جو ہے اس نے لحاف اڑا دی ان کی بیوی نے, مطلب حضرت خدیجہ نے. اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. اس کے یعنی اندازہ لگائیں, اسلام کی تصدیق جو ہے نا وہ یہودی سے کروائی اللہ نے. یہاں پر بھی غلطی کی اللہ نے کہ یہ اسلام کی تصدیق کسی اور سے کروانا چاہیے تھی. خیر وہ بھی آگے چلے. اب اس کے بعد وہاں کی جو مکہ کے لوگ تھے, ذہن میں ظاہر سوال پیدا ہوا, انہوں نے کہا یار ہم نے آج تک فرشتہ دیکھا نہیں, محمد صاحب ہم چاہتے ہیں کہ فرشتہ دیکھیں اور کل آپ کے ساتھ جائیں پہاڑی کے اوپر. اب محمد صاحب یہاں پھنس گئے تھے. محمد صاحب نے پھر بہانہ کیا, کہ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں نا, تو ان کے آنے سے پہلے مال مکھیوں کی چھتے جو ہے نا اس کی آواز آتی ہے, بنبھناہٹ آتی ہے مال مکھیوں کی چھتے کی. اب یہ سن کے لوگ ڈر گئے, انہوں نے کہا یار ایسا نہیں کہ ہمارے چپٹ جائے وہ. تو محمد صاحب نے یوں کر کے ان کو جان چھڑائی اہل مکہ سے, ان کو کہا تم یہیں رہو,
تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے. وہاں پر ایسا نہیں مکھیاں تمہیں دیکھ لیں اور ساری مکھیاں تمہارے مطلب کاٹ لیں. تو انہوں نے اس کو بہانہ کر کے ان کے ساتھ کسی نے جانے کی, کیونکہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرشتہ ہوتا کیسے. تو وہ فرشتہ انہوں نے محمد صاحب نے جھوٹ بول کے وہاں سے جان چھڑائی اس سے, اہل مکہ سے. تو یہ مطلب یہ ساری کہانیاں جو ہیں ان کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی, اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا رحمت للعالمین. اس نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ مطلب آتی اللہ و آتی الرسول. یہ ساری ان کی اپنی میاں منہ جس کو کہتے ہیں منہ میاں مٹھو بننا, یہ وہ تھے. مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں نکالی ہیں, اور خاتم النبیین بھی اپنی طرف سے کر ڈالا. اب انہوں نے کہا یار یہ اس سے پہلے جو نبی موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم اور یہ سب آتے رہے, سب کرتے رہے, اب میں ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرے بعد کسی کی پوجا ہی نہیں ہو, کسی کو مطلب وہی. تو انہوں نے خاتم النبیین کی آیت بھی ڈالی. یہ مطلب ساری اس نے کوشش, میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں حالانکہ وہ ان پڑھ تھے محمد صاحب, لیکن اس کے بعد بھی ذہین بہت تھے. اپنی طور سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ بات نکل نہیں سکے, اور 1400 سال تک وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے مطلب بناتے رہے. اور وہ جیسے ہمارے باپ دادا مر کے چلے گئے بیچارے, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ تو اچھا ہوا کہ ہم اس دور میں پیدا ہو گئے اور یہ نیٹ ایجاد کر دیا گوروں نے, تو ہم نے جا کے ان کو پکڑ لیا. ورنہ یہ کہ یہ پکڑے نہیں جاتے, ساری قیامت تک نہیں پکڑے جاتے. یہ دنیا اسی طرح چلتی رہتی. دیکھیں شروع میں ان کو بتایا گیا کہ 3 دن فاقے ہوتے تھے, گھر میں کھانے کو پیسے نہیں تھے, اور کوئی عورت جو ان کو دودھ پلانے کے لیے لے کے نہیں گئی, کیونکہ مکہ میں رواج جو تھا دودھ پلانے والا, دائی حلیمہ کو شام کو ترس آ گیا. اس نے کہا اس بچے کی ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں, چلو میں اس کو دودھ پلا دیتی ہوں. تو وہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی. لیکن یہ وہی محمد دیکھیں, اس کے بعد جو ہے 12 بیویاں کو اس نے پالا اور 21 لونڈیاں ان کی. میں تو حیران ہوں کہ اتنے لوگوں کو روزانہ 3 ٹائم کھانا کیسے کھلاتے تھے جب اتنے غریب تھے. اور کئی بیویوں کو تو انہوں نے مہر بھی نقد ادا کیا, مہر بھی, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ساری باتیں یہ ہے, وہی مسئلہ تھا, لوٹ مار کا مال تھا جو یہ لوٹ مار کرتے تھے. اور وہی ہے اس میں انہوں نے کہانیاں بنا دی. لیکن وہی ہے ہم بچپن میں ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے, ہماری نانی نے یہی بتایا تھا کہ بھائی اتنے نیک آدمی تھے, صالح آدمی تھے. وہ کچرا پھینکتی تھی عورت یہودن, اس کو یہ گھر طبیعت پوچھنے چلے گئے تو وہ مسلمان ہو گئی. پھر مدینے کے آئے تو مدینے میں ایک عورت جو ہے وہ سامان اٹھوایا اس نے, تو اس نے کہا بھائی یہ تو کون ہے, جو بھی ہے یہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا ہے محمد نام کا, تو اس سے بچ کر ہی ہو. مطلب یہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا یہ ڈالے گئے ہیں سب, تاکہ ان کی شخصیت کو نکھارا جا سکے, ان کی شخصیت کو یہ بتایا جا سکے بہت نیک رحم دل آدمی تھے اور رحمت للعالمین تھے اور فلانے تھے جن کے. تو اس میں نعتیں اور یہ قوالیاں سب چل رہی ہیں. مطلب کوشش تو بہت کر لی انہوں نے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اب یہ چورن بکے گا نہیں ملا کا, کیونکہ یہ نئی نسل جو ہے نا یہ اب سوال پوچھ رہی ہے, یہ سوال پوچھنے لگ گئی, اور سوال پوچھنے میں یہ حیات ہے, اسی میں زندگی سمجھ لیں, اسی تو یہ پکڑ میں آ رہے ہیں. تو یہ کہ وہ اس میں کوالٹی نہیں تھی کوئی ایسی, یہ سب بناوٹی فرضی قصے ہیں